السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اور امید ہے آپ لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے. میں آپ لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھ لیتا ہوں. آپ لوگ کون کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام، اپنے سٹی کا نام کائنڈلی مینشن کر دیں. جی، جو لوگ ہمیں نئے جوائن کر رہے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. جی، لیٹ می ریڈ سم آف دا کامنٹس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد پارکر، کفایت بلوچ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ فرام میاں والی. موہد احمد، اوکے. ابراہیم خان. آج بھی ہم فیس بک پہ لائیو نہیں ہیں، آج ہم یوٹیوب پہ لائیو ہیں کیونکہ دیر از سم پرابلم ان دا سسٹم. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آج یوٹیوب سے لائیو جائیں گے. محمد ریحان سبطین رضوی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موہد دوبارہ سلام کر رہے ہیں. فہیم انصاری، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امتی، وعلیکم السلام. منہاج الدین، آئی تھنک یہ منہاج الدین ہمارے یوتھ کلب والے ہی ہیں. منہاج الدین، ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آسمہ منصوری، وعلیکم السلام. فائزہ اسلم، الفیہ فردوس، عدنان ناصر، عزیر سالم، فہیم انصاری، سب کو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیر سالم کہہ رہے ہیں کہ وہ آندھرا پردیش انڈیا سے ہیں. فہیم انصاری از فرام لکھنؤ انڈیا. سائم از فرام الہ آباد اپ انڈیا. احمد پارکر نے بھی سے سوال پوچھنا شروع کر دیا، ماشاء اللہ. انشاءاللہ احمد ہم سیشن کے اینڈ میں سوالات کا جواب دیں گے. علیز بی فرام پشاور. رفیدہ فرام انڈیا. سکندر فرام اسلام آباد. سکندر، تم تو اپنے شہری ہو ماشاء اللہ، ہومی. نورنیسا کہہ رہی ہیں شی از فرام یو کے. جزاک اللہ خیر فار کمنگ اینڈ جوائننگ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر. اللہ تعالیٰ آج کا جو سیشن ہے اس کو ہمارے لیے علم و نافع بنائے. بیفور اینی فردر ڈیلے ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں لوگ جوائن کرتے رہتے ہیں میں ان کے نام بھی انشاءاللہ دیتا رہوں گا اور ہم ان سے بات بھی کرتے رہیں گے. بٹ بیفور دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور جس چیز پہ آج ہماری بات ہوگی وہ ہے ٹرائبس آف شیطان، مقاصد شیطان. واٹ آر دا ٹرائبس آف شیطان؟ شیطان کس کس اینگلز کے ساتھ، کس کس طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، کن ویز اور ٹرکس کے ساتھ انسان کو گمراہ کرتا ہے. کیونکہ ہر انسان مختلف ہے، ہر انسان کی نیچر مختلف ہے، ہر انسان کی کمزوریاں مختلف ہیں. شیطان بھی ان کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہر انسان کے ساتھ ڈفرینٹلی پلے کرتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آج اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ شیطان کس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے. بٹ بیفور دیٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بیسکلی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ایسے صحابی تھے یہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام اور تمام صحابہ صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتوں میں حریص تھے، پوچھا کرتے تھے، اور میں شر کی باتوں کو ان سے پوچھا کرتا تھا تاکہ کبھی فتنوں کا دور آئے یا شر کے ٹائمز آئیں تو میں اس میں انوالو نہ ہو جاؤں. تو یہ جو ٹاپک ہے نا اٹ از سم وٹ ریلیٹڈ ٹو دا ٹائٹل اور دا ٹاپکس loved by حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ that he used to ask the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم آج کوئی فضائل کی بات نہیں کریں گے یا کوئی جنت کی بات نہیں کریں گے. آج ہم بات کریں گے the traps and evils of شیطان and شیطانی tricks انشاءاللہ. But before moving to the topic I would like to ask you کہ جو last ہمارا ٹاپک تھا evils of social media, how was it اینڈ آپ کی لائف میں اس نے بینیفٹ دیا نہیں دیا، کچھ لائف میں چینجز آپ نے اڈاپٹ کی، کوئی چینجز جو آپ نے اڈاپٹ کی ہوں وہ آپ مجھ سے مینشن بھی کر دیجیے انشاءاللہ. جیسے لیونگ آف سوشل میڈیا بائی 9 o'clock، تھوڑا سا اپنے ٹائم ریسٹرکشن کیا اس کے ساتھ. تو لیٹ می ریڈ سم آف یور کامنٹس ایز ویل کہ لاسٹ سیشن کیسا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کوئی آپ کی پریکٹیکل لائف میں فائدہ ہوا یا نہیں.
سسٹر علیز بی کہہ رہی ہیں میوٹڈ آل نوٹیفیکیشنز. الحمدللہ. Alfia Firdaus, you missed it, no problem, you can watch it inshallah ta'ala. She shares ke inshallah I'll watch it soon. Amazing. kuch kam kar diya, jazakallah khair. Okay, it was nice. Shout out please. Acha, it helps a lot. I missed your last session. I deleted my Instagram account. ساتھ server کہہ رہے ہیں. اچھا, میرا مقصد یہ تھا کہ اپنے اکاؤنٹس آپ ڈیلیٹ کریں, لیکن اف یو ڈیڈ اٹ فار رائٹ ریزنس, بیک اپ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن خیر کام بھی کیا جا سکتا ہے اکاؤنٹ سے, ٹھیک ہے, دعوت بھی پھیلائی جا سکتی ہے, لیکن وہی بات دیکھنی ہے کہ شر زیادہ ہے یا خیر زیادہ ہے. کچھ لوگوں کے لیے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا بہت خیر کا باعث ثابت ہوتا ہے, بیکاز وین دے گو ٹو انسٹاگرام اینڈ وین دے گو ٹو سرچ بار, وہاں پہ وہ بہت سارے امیجز اور بہت ساری ویڈیوز سے ایکسپوز ہوتے ہیں, جس سے ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے, اینڈ دے فال انٹو دا ٹریپس آف شیطان, جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, تو جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اوکے, اور کیا کیا ہے. السلام علیکم. پاک گیمر کہہ رہے ہیں ہیو اسٹاپ یوزنگ سوشل میڈیا بیکاز دیر از اے لاٹ آف بیڈ تھنگز. اوکے, may Allah subhanahu wa ta'ala bring a lot of khair from you. Sister Iqra Tanveer کہہ رہے ہیں deleted TikTok. Thank you bro, جزاک اللہ خیر. Sister بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ آپ کا یہ قبول فرمائے. دانیال آصف کہہ رہے ہیں I reduced the social media time, downloaded the app to check my phone's routines, it helps a lot. آپ ایپ کا نام بھی شیئر کر دیں تاکہ باقی لوگ بھی بینیفٹ کر لیں انشاءاللہ. لائٹ دا بیک گراؤنڈ, یس اٹ از اے نیو بیک گراؤنڈ. آئی ایم ناٹ شیور کہ اس میں وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو کا لوگو نظر آ رہا ہے یا نہیں, لیکن دس از اے نیو بیک گراؤنڈ آ رہا ہے. اوکے, اسپیشلی ڈیزائن فار دس پروگرام, جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا آئندہ سے یہی بیک گراؤنڈ ہوا کرے گا. اوکے, لاٹ آف امیزنگ فیڈ بیک ماشاء اللہ تعالیٰ. سوشل میڈیا گیوز اے لاٹ آف ڈپریشن. انسٹاگرام سے میں نے بہت دین کی بات سیکھی ہے. اوکے, اسٹاپ یوزنگ اسنیپ چیٹ. صفیقہ سونسٹیرا ماشاء اللہ وہ کہہ رہی ہیں آئی ڈیلیٹڈ ٹک ٹاک. اوکے, الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر فار یور فیڈ بیک. آئی ہوپ یہ سیشنز جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ثابت ہو رہے ہوں گے, اور ہم لوگوں نے, بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے نوٹیفیکیشنز بھی میوٹ کر لیا, اپنا ٹائم کم کر دیا, اینڈ may Allah subhanahu wa ta'ala bring a lot of خیر and برکہ from these sessions, اور ہماری زندگی کو ایک بہتر طریقے سے گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. طاہر بھائی, your lectures have really changed my life. inshallah I get to meet you inshallah ta'ala soon. ہم ایک پبلک میٹ اپ بھی پلان کر رہے ہیں, اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ سے امید ملاقات ہو جائے گی. اوکے جی, اسٹارٹنگ ود دا فرسٹ ود دا ٹاپک, ٹریپس آف شیطان. مقاصد شیطان وہ کیا کیا ہیں اور کس کس طرح سے ہیں. کبھی ہم سفر پہ جاتے ہیں نا, تو اٹ از گڈ کہ ہم سفر کے بارے میں, پازیٹیوس کے بارے میں جانیں کہ وہاں پہ کیسے ویوز ہیں, وہاں پہ ہوٹلس کیسے ہیں اور سب کچھ کیسا ہے, لیکن سفر میں جو آبسٹیکلز ہمیں فیس کرنے ہیں ان کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے, کہ کہیں میرا ٹائر نہ پنچر ہو جائے, کہیں مجھے کوئی ایشوز نہ آ جائے. پارٹ آف نوئنگ دا روڈ از نوئنگ دا ڈینجرز آف دا روڈ اٹ سیلف. اٹس ناٹ آلویز نوئنگ دا پازیٹیوز, رادر نوئنگ دا ڈینجرز ایز ویل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا راستہ بتا دیا, اور بتا دیا کہ اگر تم برے اعمال کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اب جنت کے راستے میں آنے والے آبسٹیکلز کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و حدیث میں اور ڈفرینٹ واقعات میں بتا دیا. اینڈ آرمی میں کہتے ہیں, میرے والد صاحب مجھے اکثر کہا کہتے ہیں کہ آرمی میں نا وی آر بینگ ٹاٹ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا اینیمی, اسٹڈی یور اینیمی ہارڈ. اپنی اینیمی کو کبھی بھی حقیر یا کبھی بھی کمزور مت جانو, ہمیشہ اس کو اوور ایسٹیمیٹ کرو تاکہ تم اس سے زیادہ تیاری کے ساتھ اسے لڑ سکو. سو جو لوگ اپنے اینیمی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا, فار ایگزامپل کسی کی کوئی لڑائی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو لڑائیوں سے بچائے, لیکن اگر کوئی لڑائی ہے تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ یار ان میں تو وہ کچھ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے, لیکن وین اٹ کمز ٹو دا ٹائم کہ وہ زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں اور انسان خسارے کا شکار ہو جاتا ہے. سو نیور انڈر ایسٹیمیٹ یور اینیمی. اور اپنی اینیمی کے بارے میں نا جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں, وہ کس کس طرح سے مجھ پہ حملہ کر سکتی ہے. فار ایگزامپل پاکستان انڈیا کی اکثر جنگ لگی رہتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ سے بچائے اور ہر ظلم اور زیادتی سے ان کو بھی بچائے, ہمیں بھی بچائے, اور ان کو ہدایت دے کہ جو وہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کشمیر پہ اور مسلمانوں پہ. دا پوائنٹ از کہ ہماری فوج کی جو انٹیلیجنس ہے اور ہم جو لوگ ہیں ان کو بارے میں ایگزیکٹلی جانتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہے, ان کے پاس کتنے ہیلی کاپٹرز ہیں, کتنے جیٹس ہیں, کتنے ٹینکس ہیں, کتنی آرمی ہے ان کی, کہاں سے ہم پہ حملے کر سکتے ہیں, ان کے پلاٹس اینڈ پلانس کیا ہیں. سبحان اللہ, اگر اینیمی ایسی ہو جس کو ہم دیکھ ہی نہ سکیں,
اور وہ ہمیں دیکھ سکے. اگر اینیمی ایسی ہو جو کہ ہم اسے ٹچ نہ کر سکیں، وہ ہمیں ٹچ کر سکے یا ہمارے اندر، ہمارے رگوں میں، ہمارے خون میں دوڑ سکے، اس اینیمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کے بارے میں ہمیں کانشیس ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے ساتھ رات کو گزر رہے تھے، 2 صحابی ساتھ سے گزرے، 2 اصحاب رسول ساتھ سے گزرے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا اور کہا علی رجلکما، اسٹینڈ آن یور فیٹ، اسٹاپ دیر. واپس گئے اور کہا کہ یہ جو میری وائف، یہ جو عورت تھی میرے ساتھ، یہ میری وائف تھیں. ان کو ایکسپلین کیا اور ان کا نام بتایا. انہوں نے کہا یا معاذ اللہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں کبھی گمان کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ جا رہے ہوں گے؟ بولے اعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بتانا میرا ضروری تھا. ان الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم. اللہ اکبر. کہ شیطان بنی آدم کے اندر اس طرح سے دوڑتا ہے جیسے خون رگ کے اندر دوڑتا ہے. جس طرح ہماری وینز اور آرٹریز میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے نا، شیطان اسی طرح سے انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے. تو ایک ایسا اینیمی کہ جو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس کو ہم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، جس کو ہم تو نہیں فیل کر پا رہے لیکن وہ ہمیں فیل کر رہا ہے، اور ہمیں ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹس کر رہا ہے. کہ ہمیں اس کے بارے میں پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور واقعی میں کیا وہ اینیمی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن ہمیں اس اینیمی سے بار بار ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم بھی کیا کرو، اس کو دشمن بناؤ. میک ہم یور اینیمی. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ اپنی پارٹی کو، وہ اپنے لوگوں کو، انسانوں کو وہ بلاتا ہے کس کی طرف؟ تاکہ وہ جہنم میں ان کو ڈال سکے. بیکاز وہ تو جہنمی ہے، اس کا تو اینڈ اس کو پتہ ہے جہنم ہے. وہ کہتا ہے میں کیوں صرف جہنم میں جاؤں، یہ کیوں نہ جائے میرے ساتھ. اینڈ ہی وانٹس ٹو ٹیک اس آل انٹو جہنم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ڈیول کو، ایسے دشمن کو اپنا دشمن مانو. تم کیوں نہیں مانتے اس کو اپنا دشمن؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. 50-50 مسلمان نہیں بننا. ایسا مسلمان نہیں بننا کہ جی آج رات ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد. ایسا مسلمان نہیں بننا. ایسا مسلمان نہیں بننا کہ جی رمضان میں تو مسلمان بن گئے اور شادی کے ٹائم پہ ناچ گانا، ڈھول دھماکہ اور جو ہے نا لوٹ مچ رہی ہے، مہندیاں ہو رہی ہیں، فری مکسنگ ہو رہی ہے. دیکھیں نا جی، یہ تو خوشی کا موقع ہے. زندگی میں تو ایک ہی دفعہ خوشی کا موقع آتا ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خوشی کے موقعوں پہ تو آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی میں 2 موقعوں پہ آزماتا ہے، خوشی کے موقع پہ اور غم کے موقع پہ. اور بیٹے کی شادی ایک دفعہ ہونی تھی اور اسی موقع پہ ہم فیل ہو گئے، ہم اسی میں موقع پہ پاس نہ ہو سکے. اور غم کے موقع پہ لیکن ہم سبحان اللہ، شیطان کس طرح سے ہمیں گمراہ کرتا ہے. اور ہم ان سے اللہ انہی ٹریپس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہاؤ ہی پلیز ود آر مائنڈس. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم نے شیطان کے خطوات کو، اس کے فٹ اسٹیپس کو فالو نہیں کرنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم شیطان کو فالو نہیں کرنا، بلکہ اس نے کہا کہ اس کے فٹ اسٹیپس کو بھی فالو نہیں کرنا. جس طرح وہ چل رہا ہے، جہاں کی تمہیں راہ دکھا رہا ہے، اس کو بھی فالو نہیں کرنا. اور ایک اور جگہ فرمایا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. یہ شیطان اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ، کہ آپ کی عزت کی قسم، آپ کے مائٹ کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو تمام کے تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا. میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا ہے، اس نے چیلنج کیا ہوا ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنے لوگ ہیں جو اس کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں نا ان پہ تمہارا بس نہیں چلے گا. وقلیل من عبادی الشکور، اور تھوڑے ہی بندے میرے جو شکر گزار ہیں ان پہ تمہارا بس نہیں چلے گا. ناؤ میں اپنی زندگی کا ذرا انالیسس کروں اور آپ اپنی زندگی کا انالیسس کریں کہ ہم لوگ اللہ رحمان کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں. بندے ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ہم کسی ٹریک کو فالو کر رہے ہیں. تو پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا میری جو لائف کا 100% ہے، میں 70% شیطان کو فالو کر رہا ہوں اور 30% اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہا ہوں، یا 80% اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں اور 20% شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوں؟ ذرا اپنا تو انالیسس کریں، اپنے سے تو جھوٹ نہ بولیں ہم لوگ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آج اس بارے میں بات کریں گے. اینڈ شیطان کیا ہے، کون ہے شیطان؟ جو ہے نا، اس کا جو میننگ ہے، ناٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیلز، اٹ از
the one who is furthest away, who is far away from what? From guidance, from حق, اور وہ گمراہی کے بہت قریب اور حق سے بہت دور ہے. اور جو شیطان ہے وہ کوئی مخلوق نہیں ہے. ایسے نہیں کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں, جنات اللہ کی مخلوق, انسان اور پھر شیاطین بھی اللہ کی مخلوق ہے. نہیں, شیطان جو ہے یہ ایک صفت ہے, یہ کریکٹرسٹک ہے جو کہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. تو شیاطین جو ہیں وہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں, انسانوں بھی ہو سکتے ہیں. اور ان سب کا جو امام ہے اور ان سب کا جو بڑا ہے لعنت اللہ علیہ, وہ ابلیس ہے, جو کہ جن تھا, کان من الجن, وہ جن تھا لیکن اس نے ففسق عن امر ربی, اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو یہ تو میں نے آپ کو شیطان کو دیتے. ایک ہوتا ہے قرین. یہ قرین بھی جو ہے نا یہ شیطان ہے, اور قرین ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ قرین جوڑ دیے جو لوگ گمراہی میں پڑ گئے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پڑ گئے. ہم نے ان کے ساتھ قرین جوڑ دیے جو کہ ان کو لیے گلیمرائز کرتے تھے, بہت خوبصورت بناتے تھے, جو ان کے سامنے تھا اور ان کے پیچھے تھا. سامنے کیا؟ دنیا کی زندگی, مال کی لالچ, ہوس کی لالچ, حرام چیز کی لالچ. اور پیچھے کیا؟ ان کے جو پچھلے پاسٹ سینس تھے, جو ان سے گناہ اور گمراہیاں ہو گئیں, ان کو وہ مزین کر کے پیش کرتا ہے, یار تم نے تو بڑا کمال کا کام کیا, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, یو ڈیڈ اے گریٹ جاب. تو یہ جو قرین ہے یہ بھی شیاطین میں سے ہے جو کہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اور ڈیفرنٹلی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ مختلف فرشتے بھی پیدا کیے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس پر بھی اگر ٹائم ملے تو بات کریں گے. اور پھر جو تیسری چیز ہے وہ انسان کا نفس ہوتا ہے. انسان کا جو اپنا نفس ہے, 3 طرح کے نفس ہے نا, اس نفس میں بھی 3 کیٹیگریز ہیں, نفس مطمئنہ, نفس امارۃ بالسوء اور نفس لوامہ. نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو کہ اللہ کے تعالیٰ کے احکامات پہ راضی ہو چکا ہے, جس کے بارے میں آج بات کریں گے ڈیٹیل میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اس کے احکامات کے اوپر وہ تابع ہو چکا ہے. He has submitted to the worship of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. صحابہ کرام کو دیکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کو دیکھ لیں, ان کے نفس مطمئنہ تھے. یہ ان کا نفس سمینا واتوانا کرنے والا تھا. They used to crave for going to prayer. They used to crave for making ذکر of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. They used to crave for doing good deeds. کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو اتنا کنٹرول کر کے رکھا کہ یہ نفس ان کے تابع ہو گیا. اور دوسرا نفس لوامہ, جو کہ ہمیں سے اکثریت کا نفس ہوتا ہے, جو کہ کبھی گناہ کرتا ہے, پھر اپنے آپ کو ندامت کرتا ہے کہ ہائی یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا, یہ میں نے کیا کر دیا, مجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا. آج صبح تو میں نے قرآن پڑھا تھا اور میں نے ارادہ کیا تھا میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا, تو مجھ سے کیسے گناہ ہو گیا. اور پھر وہ ندامت, شرمندگی اختیار کرتا ہے, اور پھر وہ اپنے آپ کو ارادہ کرتا ہے, اللہ سے توبہ کرتا ہے, پھر پلٹتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر پھسل جاتا ہے, پھر پلٹتا ہے. کانسٹنٹ بیٹل اندر لگی رہتی ہے. یہ نفس لوامہ ہے جو کہ بار بار کرتا رہتا ہے. اگر اس کو ہم سنوز بٹن دباتے جائیں اور اس کو زیادہ دھیان نہ دیں تو الٹیمیٹلی یہ نفس امارۃ بالسوء بن جاتا ہے. اور اس کا ہم سنوز بٹن مطلب نہ دبائیں اور اس کو ہم سنیں اٹینٹیولی اور اس کی بات مانیں اور اس پہ نفس پہ کام کریں تو ہم نفس سے مطمئنہ بن جاتے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ ہوتا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ یہ نفس مطمئنہ لڑتا رہتا ہے, کانسٹنٹ بیٹل چلتی رہتی ہے. اور تیسرا نفس, نفس امارۃ بالسوء, جو کہ برائی کی دعوت دیتا ہے. شیطان اسی نفس کے ساتھ پلے کرتا ہے, اسی نفس کو ٹرین کرتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیاطین بند ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں, تو ہمیں پھر بھی گناہ کرنے کا دل کیوں چاہتا ہے؟ پھر بھی کیا لوگ گناہ نہیں کر رہے ہوتے؟ پھر بھی لذت غالب نہیں, تب بھی جو ہے نا وہ ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز غالب نہیں آ رہی ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نفس امارۃ بالسوء, یہ برائی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے انسان کو. تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے. ناؤ کمنگ ٹو دا میں آپ لوگوں کے کچھ کامنٹس بھی لے لوں اور میں پانی کی بریک بھی لے لیتا ہوں انشاءاللہ. ساکی حسن, آپ لوگ آپس میں کامنٹ پہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں. بسم اللہ. مزمل یہاں پارٹیشن رکھ دیں گے ایک. جی انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈیٹیل میں بھی اس پہ بات کریں گے. اٹ از وی یٹ ٹو ریکارڈ اے سیریز آن شیطان, جنز اینڈ میجک. انشاءاللہ تعالیٰ اٹ از آن اٹس وے. I love you brother from Ranchi, India. جزاک اللہ خیر.
آپ لوگوں کے جو کوشچنز ہیں میں انشاءاللہ اینڈ میں لوں گا. جو لوگ ابھی کوشچنز پوسٹ کر رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کوشچنز اپنے اینڈ میں پوسٹ کر دیں تاکہ میں آپ کے کوشچنز کا جواب دے سکوں انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے, کمنگ ٹو دا ہسٹری آف ابلیس. ہو واز ابلیس؟ ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہماری جنگ کیسے شروع ہوئی. آلدو میں نے کچھ لیکچرز میں بتایا ہوا ہے. بائی دا وے, اگر آپ ابلیس اور آدم علیہ السلام کی ڈیٹیل میں اسٹوری اور ڈیٹیل میں ہاؤ اٹ ہیپن جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں غالباً بیان کی ہے وہ سننا چاہتے ہیں تو میرا ایک لیکچر ہے بائی دا نیم آف فالن, وہ انشاءاللہ آپ سن سکتے ہیں. اس میں ڈیٹیل میں سب کچھ ہے. اس کا میں کریکٹس آپ کو بتاتا ہوں, پھر آگے چلتا ہوں اپنی مین ٹاپک پہ آگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا. وہ بیسکلی تھا جنوں میں سے اور انسانوں سے پہلے جنات تھے اس دنیا میں, لیکن ابلیس اتنا نیک اور پائس جن تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دیا ہوا تھا کہ تم فرشتوں کے سٹیٹس پہ آ کے یہاں پہ میری عبادت کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا اور تخلیق کیا تو تمام لوگوں کو اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا, تو ابلیس بھی ان میں سے ایک کھڑا ہوا تھا چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریز کیا ہوا تھا آن دیٹ سٹیٹس. تو تمام فوراً سے سجدے میں گر گئے. اب ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اینجلز ہیں, امیجن کریں سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سجدے میں گر جاؤ, تمام سجدے میں گر جاتے ہیں. صرف ایک جن ہے جو کھڑا ہوا ہے اور وہ تکبر میں کھڑا ہوا ہے اور وہ سجدے میں نہیں گرا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جب تجھے میں نے حکم دیا. اب اس کا تکبر دیکھیں, کہتا ہے قال انا خیر منہ, میں سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. پہلے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حکم کا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کا انکار کیا, سجدہ نہیں کیا. اور پھر دوسرا سٹیپ ایکسکیوز دی, جسٹیفائی کیا, آئی ہیو مائی ریزنز, اور وہ کیا دی کہ میں سے بہتر ہوں, آگ مٹی سے بہتر ہے. ابلیس واز دا فرسٹ ریسسٹ جو کہ کہتا میں اس سے بہتر ہوں, فزیکل کریشن کی وجہ سے میں سے بہتر ہوں. ہم سفید ہیں تم کالے ہیں, ہم عرب ہیں تم عجم ہیں. آج کل لوگوں سے سنتا ہوگا نا آپ, ہم امیر ہیں تم غریب ہو, ہم خاندانی ہیں تمہارا خاندان کوئی نہیں ہے. تو ابلیس واز دا فرسٹ ریسسٹ. انا خیر منہ, میں سے بہتر ہوں, مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے. اچھا تمہارا کیا کمال ہے, تمہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کے سامنے جھکو, ہمبل ہو جاؤ. لیکن یہ ابلیس کی صفت ہے کہ جو انسان اپنی خلقت پہ, اپنی کاسٹ پہ, اپنے مال پہ, اپنے عرب یا اپنے سفید چمڑی کے ہونے پہ فخر کرے, اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے اس کا, وہ تو کوئی ارن تو نہیں کر کے آیا نا. انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اور پھر اس نے ہی میڈ این ایزمپشن, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ آگ روشنی دیتی ہے, آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے, مٹی گندگی ہے نیچے کی طرف بیٹھتی ہے. دس واز ہز ایزمپشن. لیکن اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایوری ایزمپشن وی اسیوم از ناٹ رائٹ, اٹ از ناٹ رائٹ. ہمیں, مجھے اور آپ کو جو خیال آ رہا ہے کہ یار یہ دین میں کچھ باتیں ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے, یا یہ جو میں جو اسیوم کر رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہوگی, ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو. گیو یور سیلف اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ, گیو یور سیلف اے چانس کہ شاید میں ہو سکتا میں غلط ہوں, اللہ اور رسول کا کلام سچا ہے. تو ہی سیٹ کہ میں اس سے بہتر ہوں, حالانکہ وہ تھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم اس کو سجدہ کرو. اچھا دوسرا جسٹیفائی کیا. اور پھر تیسری بات سبحان اللہ, روڈ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو آگے کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. فبما اغویتنی, یا اللہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے, آئی ایم رائٹ اینڈ یو آر رانگ. بلیم کرنے شروع ہو گیا. پہلا سٹیپ کیا تھا, حکم ماننے سے ریفیوز کر دیا. دوسرا سٹیپ کیا تھا, اپنے گناہ کو اور اپنی سیاہی کو جسٹیفائی کیا, انا خیر منہ, میں اسے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, آپ نے مجھے آگ سے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور پھر تیسری چیز اللہ کو بلیم کرنا شروع ہو گیا, یا اللہ فبما اغویتنی, سنس یو ہیو رانگڈ می, آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. میں نے گمراہ ہونا نہیں تھا, آپ آدم کو پیدا ہی نہ کرتے میں گمراہ ہی نہ ہوتا. میں تو آپ کی عبادت کر رہا تھا, میں تو آپ کے ساتھ سیٹ تھا میرا ریلیشن. آپ نے نہیں چاہا کہ میں جو ہے نا سجدہ نہ کروں, تو آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ, یہ ابلیس کی صفت ہے. فبما اغویتنی لاقعدن صراطک المستقیم, تو میں اب آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ کے ایمبوش میں رہوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا.
لیٹس ٹاک اباؤٹ فبما اغویتنی کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. دیکھیے سبحان اللہ, ابلیس کی نیچر کیا تھی, صفت کیا تھی کہ پہلے اللہ کی نافرمانی کی, پھر جسٹیفائی کیا, اور پھر اللہ کو بلیم کرنا شروع ہو گیا. اور یہی سیم صفت, یہی سیم میتھڈالوجی وہ ہمارے ساتھ پلے کرتا ہے. ہم سے پہلے گناہ ہو جاتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون, کہ ہر آدم کی اولاد سے گناہ ہوتا ہے, اور ہر گناہ کرنے والے مطلب دا بیسٹ آف سنرز آر دوز ہو ریپینٹ, یہ ایک جنرل ہوتا ہے. تو انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میں پھسل گیا, میں گمراہ ہو گیا, میری معافی, مجھے آپ بخش دیجئے, اور میں کبھی میں آئندہ گمراہ میں نہیں جاؤں گا, کبھی گناہ نہیں کروں گا, میں جان بوجھ سے کبھی اس گناہ میں نہیں پڑوں گا. یہ انسان کا نیچر ہے. لیکن جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے, حتیٰ کہ انسان کو اس میں لذت نہیں آنے شروع ہو جاتی ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ سینس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان کہتا ہے آئی ہیو مائی ریزنز, آئی واز کریٹڈ دس وے, تم میرے سرکمسٹانسز کو نہیں جانتے ہو, میں رہ نہیں سکا, تم تو رہ سکتے, تم تو دینی ماحول میں رہتے ہو, تمہارا گھر میں دینی ماحول ہے, میرے تو گھر میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, میرے گھر میں تو اسٹار پلس چل رہا ہوتا ہے اور یہ موویز چل رہی ہوتی ہیں, تو میں تو پھر چلنا ہی تھا نا. انسان اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے. میں اسے بچا ہی نہیں گیا, میرے پیرنٹس نے میری تربیت نہیں کی, جسٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے. دس از سیکنڈ اسٹیپ. اور پھر انسان مزید جب گمراہی میں بڑھتا جاتا ہے اور گناہ کرتا جاتا ہے, واٹ ہیپنز از, تیسرے اسٹیپ پہ آ جاتا ہے کہ بلیمنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ وانٹس اٹ دس وے. اللہ اگر چاہتے تو دیکھیں مجھے ہدایت دے دیتے, اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو مجھے گمراہ نہ کرتے, اللہ چاہتے تو میرے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا جس کی وجہ سے میں اس طرف آیا ہوں. بلیمنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ اکبر. ایگزیکٹلی وٹ ابلیس ڈیڈ. پہلے نافرمانی کی, پھر جسٹیفائی کیا, پھر اللہ کو بلیم کرنا شروع کر دیا. ہم بھی نافرمانی کرتے ہیں, توبہ نہ کریں تو بار بار کرنے کے بعد جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تو گناہ مجھ سے میں تو شادی نہیں ہوئی, میں پھر پورن نہیں دیکھوں گا, یا زنا نہیں کروں گا, یا میں حرام ریلیشن نہیں رکھوں, تو میں کروں گا کیا؟ آخر میں جو نوجوان ہوں, میرے پیرنٹس میری شادی نہیں کر رہے, مجھے جاب نہیں مل رہی, میں سودی جاب نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ جسٹیفائی. اللہ, یہ ابلیس کی نیچر ہے. آدم کی نیچر کیا تھی؟ گناہ ہو گیا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ ہم سے ظلم ہو گیا, اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم یقیناً گمراہوں میں سے, ہم لوزرز میں سے ہو جائیں گے. یا اللہ آپ نے معاف کرنا ہے, میں ظالم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ نیچر ہے آدم کی اور آدم کی اولاد کی. اور جو کرپٹ نیچر ہے ابلیس کی اور ابلیس کے فالوورز کی, وہ یہ ہے کہ جسٹیفائی کرنا. میرے پیرنٹس ایسے میرے ساتھ ٹریٹ کیوں کر رہے ہیں, میرے حالات اتنے خراب کیوں ہیں, میرے ساتھ یہ کیس کیوں ہوا, مجھے اس نے ڈیچ کیوں کیا, مجھے اس نے دھوکہ کیوں دیا, تو جو میری کنڈیشن ہے, یا اللہ آپ مجھے ہدایت نہیں دینا چاہتے, اگر آپ مجھے ہدایت دیں گے تو میں آ جاؤں گا آپ کے راستے پہ. سبحان اللہ. دس از واٹ ایگزیکٹلی ابلیس ڈیڈ. اچھا پھر آگے لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہتے ہیں کہ لَأَقْعُدَنَّ قَعَدَ مَقْعَد. This is different than jalasa. Qa'ada is different than jalasa. Jalasa is sitting, sitting, relaxing, بیٹھے. Qa'ada is waiting for an ambush. مقعد جیسے آپ موٹر پہ جا رہے ہیں نا, اور پولیس والے کیمرے لے کے کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ کسی چھاؤں میں یا سائے کے نیچے یا شیڈ میں کہیں کونے میں جہاں پہ وہ نظر نہیں آتا. دس از مقعد, تاکہ آپ کو اچانک سے سرپرائز کریں اور پکڑ لیں. تو ابلیس said the same thing, I'll wait for them. اس کا جو ٹرانسلیشن ہے نا عربی میں, اردو میں کی نہیں جا سکتی, لیکن اگر کی جائے closest to it کہ I'll sit and wait for them until I'll get hold of them. میں ان کا انتظار کروں گا, میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا رہوں گا. جب ان کوئی ویک دن آئے گا, جب وہ پھسلیں گے, میں ان کو پکڑ لوں گا. ہاں وہ ان کا ایمان تازہ ہوگا, وہ لیکچر سنتے رہیں گے, وہ اپنے ایمان پہ کام کرتے رہیں گے, لیکن کوئی تو دن آئے گا نا جب ان کا ایمان کمزور ہوگا. کوئی تو دن آئے گا جب وہ پھسلیں گے, تب ان کو میں پکڑ لوں گا اور تب میں انہیں گمراہ کر لوں گا. لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اچھا پھر یہ فرمایا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, آپ کے سیدھے راستے پہ. مینز جب آپ دیکھیں جو گمراہ ہیں نا, جو پاپ سٹارز ہیں, جو سنگرز ہیں, جو نشے میں ہیں, ان کو وہ تو ابلیس کے الائز ہیں ابھی سے ہی, وہ تو اس کے دوست ہیں. اس نے بیٹھنا ہے صراطک المستقیم پہ, اللہ کے سیدھے راستے پہ. مجھے اور آپ کو گمراہ کرنا ہے, جو لیکچر سن رہے ہیں,
جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں, جو دعوت کی فیلڈ میں ہیں, جو اللہ کے ساتھ راستہ بنانا چاہتے ہیں, ان کو اس نے گمراہ کرنا ہے. دس از ناٹ سرپرائز کہ وائی پیپل ہیئر سیئنگ کہ تو ابھی جب سے میں نمازیں شروع کی ہیں مجھے مزید وسوسے آنا شروع ہو گئے ہیں, جب سے میں اسلام کے قریب آیا ہوں یا میں نے حجاب لینا شروع کیا ہے مجھے نائٹ میئرز آتے ہیں, جب سے ہم دین میں آنا شروع ہوئے ہیں ہمارے گھر کے حالات بگڑنے شروع ہو گئے ہیں. دس از واٹ ہیپنس کہ وہ تو نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کے راستے پہ جائیں. ایک شیخ بتاتے ہیں کہ ہی از کوائٹ ایجڈ, اور ان کی مدر ان سے بھی ایجڈ تھی, مطلب بہت بوڑھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی, لیکن کہتے ہیں کہ میں نے ان کو, شی واز کرسچن اینڈ ہی بیکیم اے مسلم, کہتے ہیں میں ان کو دین کی دعوت دینا شروع کیا. کہتے ہیں دا دے شی اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ اسلام کہ میں اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتی ہوں, کہتے ہیں کہ شی ہیڈ نائٹ میئرز, اور جب بھی وہ کروسیفکس کو پکڑ کے سوتی تھیں تو ان کو نائٹ میئرز نہیں آتے تھے. وائی؟ شیاطین تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایمان اس کراس پہ مزید بلڈ اپ ہو جائے اور یہ اسلام کی طرف نہ جائے. شیاطین تو چاہتے ہیں کہ مزید حملے, مزید اٹیک کریں. جس دن انسان توبہ کرتا ہے اسی دن مزید وہ شیاطین حملے کرتے ہیں کہ وہ فارنیکیشن کی طرف جاؤ, اڈلٹری کی طرف جاؤ, سود کی طرف جاؤ. اسی دن کوئی مسائل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. دس از ہاؤ شیطان وسپرز. اور پھر ہمیں آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھا نا تم آ رہے تھے, تم تو پہلے اس طرح ہی سیٹ تھے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے پہ. لیکن یہ بات جان لیں کہ ایسا نہیں کہ اللہ نے اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ پلانز ایز ویل. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے بہتری کر دیتے ہیں اگر انسان اپنے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوتا ہے. تو شروع میں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل آتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے کیا گمان کر لیا, وہ کہیں گے آمنا, ہم ایمان لے کے آ گئے, ہم اسلام قبول کرتے ہیں, ہم انہیں ٹیسٹ نہیں کریں گے. وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا. فَلَا يَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں تم میں سے سچے کون ہیں. وَلَا يَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ. وَلَا يَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ. کہ تم میں سے جان لیں وہ جھوٹے کون ہیں. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ تو کریں گے ڈیفینیٹلی ہر انسان کو. This is the test, and the ones who will pass this test will enter Jannah, and the one who will fail, جن میں endurance نہیں ہوگی, جن میں dedication نہیں ہوگی, they'll fail. And the path of Allah is easy. ہم اس کے بارے میں آج بات بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتا ہے اسی ہی صورت میں, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. آپ ان کو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے اور ہم اس پہ نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہم نے اور بہت باتیں کرنی ہے کہ آگے سے آنے کا مطلب کیا ہے, پیچھے سے آنے کا مطلب کیا ہے, دائیں سے آنے کا مطلب کیا ہے, اور بائیں سے آنے کا مطلب کیا ہے. وہ لمبی خواہشات دلائے گا انسان کو, موت سے خوف دلائے گا, ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز کے فتنے سے آئے گا, ڈاؤٹس کے فتنے سے آئے گا, پاورٹی کے فتنے سے آئے گا. ہائے تم نے اگر یہ جاب چھوڑ دی, سودی جاب سے تمہیں رسک نہیں ملے گا. تم نے اگر الکوہل سرو نہ کیا اپنے ہوٹل میں تمہارا رسک نہیں چلے گا. تم نے اگر ریسیپشنسٹ عورت نہ بٹھائی تمہارا کام نہیں چلے گا. تم نے اگر میوزک نہ پلے کیا اپنے ریسٹورانٹ میں تمہارا کام نہیں چلے گا. یہ ڈفرینٹ اس کی تفاسیر ہیں, ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. تو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئے گا, اوپر سے نہیں آ سکتا کیونکہ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی ہم سے ختم نہیں ہو سکتی. دس از دا ریزن ہی کیناٹ کم ٹو اس فرام اپ سائڈ. اور پھر فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور آپ اکثر لوگوں کو گمراہ اور شکر گزار نہیں پائیں گے. ابلیس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ his biggest problem was arrogance. And Allah subhanahu wa ta'ala tells us the biggest solution to arrogance is شکر گزاری, اللہ کا شکر ادا کرنا, ہیوملٹی, ہمبلنس. یا اللہ تیرا شکر ہے, تیرا کرم ہے, تو نے مجھے ہدایت دینی ہے. یا اللہ تیرے اتنے احسانات ہیں, اتنے کرم ہے, میں کبھی احساس نہیں کر سکتا. میں کو بات بتاؤں, میں نے کیسز دیکھے ہیں پریکٹیکلی کہ جب ان کو شہوت کا فتنہ تھا, وہ کچھ گناہ کی طرف جا رہے تھے, لیکن واٹ ہیپنڈ, انہوں نے راستے میں کسی ایک ایسی عورت کو دیکھ لیا جس کا شوہر مر چکا تھا, جن کی 3-4 بیٹیاں تھیں, اور وہ پرس بیچ رہی تھی اپنے بیٹیوں کو پالنے کے لیے, اور وہ کسی سے صدقہ خیرات بھی نہیں لے رہی تھی اس کی غیرت کی وجہ سے. اور اس نے جب ایسے کیسز دیکھے تو انہوں نے اس کو احساس ہوا سبحان اللہ کہ میں کتنا بلیسڈ ہوں, میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس نعمتیں ہیں, میرے پاس بیوی ہے, میرے پاس آج کے کھانے کا ٹائم ہے, میرے پیرنٹس زندہ ہیں, میرے پاس ہیلتھ ہے, میرے پاس پرابلمز نہیں ہیں. اور اس شکر گزاری کی فیلنگ نے ان کو گناہوں سے بچا دیا.
سو دا ایگزیکٹ اپوزٹ آف تکبر از شکر گزاری. ابلیس نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. آپ ایک بات نوٹس کر لیں, ابلیس کا وعدہ کہتا ہے کہ آپ اکثر لوگوں کو یا اللہ شکر گزار نہیں پائیں گے. اگر میں اور آپ شکر گزار نہیں ہیں تو ہم ابلیس کے الائز ہیں, ہم ابلیس کے راستے پہ پٹری پہ چل پڑے ہیں. اگر ہم اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں, یہ بات جان لیں, کیونکہ شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ ہیونگ پازیٹیو تھاٹس ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نیگیٹو تھاٹس تو شکر گزاری نہیں ہے نا. اور شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات پہ اللہ کی بلیسنگس کو اس طرح سے یوز کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. دس از ٹرو گریٹیوڈ اینڈ گریٹفلنس. اگر ہم اس راستے پہ نہیں ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہم وی ڈونٹ ہیو پازیٹیو فیلنگس ٹورڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وی ڈونٹ ہیو پازیٹیو تھاٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دین ڈیفینیٹلی وی آر ناٹ فرام شاکرین. If we have positive thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala and we are humbled regarding his favors کہ اس کے اتنے احسانات اور کرم نوازی ہیں ہمارے اوپر, تو پھر ہم شکر گزار ہیں. And this should motivate you and me to worship Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی کہ الحمدللہ جی الحمدللہ نہیں, سب سے بہترین شکر اور اصل شکر کیا ہے؟ اپنے جو ہے نا لمز کے ساتھ شکر ادا کرنا, سجدہ کرنا نماز میں, گناہوں سے بچنا, جو بھی بلیسنگز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو اس طرح سے یوٹیلائز کرنا جس طرح رب چاہتا ہے, جس طرح رب ڈیمانڈ کرتا ہے. زبان سے تو میں کہتا ہوں یہ بڑا اللہ کا شکر ہے, یہ بڑا اللہ کا شکر ہے, اور ساتھ میں شراب بھی پیوں, زنا بھی کروں, جھوٹ بھی بولوں, ماں باپ کو تکلیف پہنچاؤں, یہ کیسے شکر ہے اللہ کا؟ جیسے والد صاحب اگر مجھے گاڑی دیں اور کہیں بیٹا تمہاری گاڑی ہے بس پلیز بی گریٹفل, میں کہوں والد صاحب بہت تھینک یو سو مچ جی, آپ کا بہت کرم ہے, احسان ہے, اور میں اسی گاڑی پہ پینس بھی مار رہا ہوں, ایکسیڈنٹ بھی کر رہا ہوں, اور ان جگہوں پہ جا رہا ہوں جہاں پہ مجھے والد صاحب نے جانے سے منع کیا ہے, کیا میں شکر گزار ہوں؟ نہیں, دیٹس لائی. تو وی ہیو ٹو بی فرام پیپل ہو آر گریٹفل. اور پھر فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, اگلی آیات میں آتا ہے کہ جب آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے اور ان کو جس طرح سے گمراہ کیا, کس طرح سے گمراہ کیا؟ فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. You know, dull one is an Arabic word جس سے فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ آیا ہے. کسی بکٹ کو نا سلولی اینڈ گریجولی کنویں سے نکالنا, آہستہ آہستہ, تاکہ اس میں سے پانی لیک نہ ہو. کسی چیز کی طرف سلولی اینڈ گریجولی موو کرنا. ابلیس will never come to you and me and say کہ یہ گناہ کرو فوراً سے, نہیں. He will slowly and gradually mislead us. اسٹیپ بائی اسٹیپ, انچ بائی انچ, کیوبک بائی کیوبک. وہ چاہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں انسٹنٹ رزلٹ نہیں چاہتا وہ کہ میں اس کو ایک دن میں گمراہ کر دوں یا ایک مہینے میں. وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو جہنم میں لے جاؤں چاہے مجھے 30 سال ہی کیوں نہ لگ جائیں, بس میں اس کا جو اینڈ ہے نا وہ جہنم میں چاہتا ہوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا, دین پہ ثابت قدمی عطا کرنا. وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ, اور ٹرن آف دا ہارٹس, اللہ دلوں کو رخ بنانے والے, ڈائریکشن دینے والے, میرے دل کو اپنی اطاعت پہ قائم رکھیے گا. حالانکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان پہ جبریل نازل ہو رہے ہیں, ان پہ قرآن نازل ہو رہا ہے, اسٹل ہی از میکنگ دس دعا دا موسٹ. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کیوں نہیں یہ دعا کثرت سے کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں اتنا شیورٹی ہے کہ جس دین پہ ابھی ہم چل رہے ہیں ہم اگلے 20 سالوں میں چلتے رہیں گے؟ سب سے زیادہ انسان کو اپنے پہ نفاق کا ڈر ہونا چاہیے. ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں 30 سے زیادہ صحابہ سے ملا, کل یخاف نفاق علی نفسی, تمام کے تمام اپنے اوپر نفاق سے, منافقت سے ڈرتے تھے. میں اور آپ تو نہیں ڈرتے کہ میں منافق نہ ہوں, مجھ میں ایسی خصلتیں نہ ہوں جو کہ نفاق کی طرف لے جائیں, اور ہمیں پائی جاتی ہیں. امام حسن البصری کہتے ہیں لا خافہ الا مؤمن ولا آمنہ الا منافق. نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو مومن ہے, اور نفاق سے وہی امن میں آتا ہے جو منافق ہے. الحمدللہ. تو ہم دیکھیں کہ میں اور آپ کن لوگوں میں سے ہیں کہ ہم واقعی میں آر وی کیئرفل کہ میرا اینڈ کیسا ہوگا؟ میں کیا واقعی میں پریشان ہوتا ہوں اپنے اینڈنگ کے بارے میں؟ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل خیر عمری آخرہ, یا اللہ میری سب سے بہترین زندگی کون سی بنانا؟ آخری والی بنانا. واجعل خیر عملی خواتیمہ, اور سب سے بہترین عمل کون سے بنانا؟ جو آخری اعمال ہوں. واجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ, اور سب سے بہترین دن میرا وہ بنانا جس سے میری آپ سے ملاقات ہو. اپنی اینڈنگ کے بارے میں پریشان ہونا,
تو یہ ابلیس کا پلان ہے. فَضَلَّهُمَ بِغُرُورٍ. آدم علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ آدم وہ درخت کا پھل جا کے کھا لیں, نہیں, بار بار آئے, مائنڈ میک اپ کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہیں کہ تم امورٹل ہو جاؤ, کہ تم فرشتے بن جاؤ. قسم بار بار کھائیں, اللہ کی قسمیں کھائیں, میں تمہارا انی ناصح امین, میں تمہارا ناصح صحیح سچا دوست ہوں, میں سنسیئر فرینڈ ہوں تمہارا, جاؤ وہ پھل کھا لو. اور چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ اصل تو چیز وہ ہے جسے تم نے رب نے منع کی ہے. سوچو نا تمہیں رب نے اسے کیوں منع کی ہے. دیر شوڈ بی اے ریزن ٹو اٹ. اور پھر اس کو بار بار کرتے کرتے سلولی اینڈ گریجولی اپنا سنسیئر فرینڈ بنا کے ان کو گمراہ کیا. دس از فَضَلَّهُمَ بِغُرُورٍ. ایک دن نہیں آیا کہ آدم جائیں وہ کھا لیں, 2 دن میں نہیں کہا. دس از واٹ ہیپنس. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی اور احساس دلاتے ہیں کیا, کہ اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا, کہ بے شک جو شیطان کا جو پلاٹ اور پلان ہے وہ ہمیشہ سے ویک ہے. یہ بات جان لیں کہ the plan of شیطان is always weak. How come it's weak? Number 1 is جب بھی شیطان پلاننگ اور پلاٹنگ کرتا ہے جان لیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Indeed Allah subhanahu wa ta'ala plans as well. اللہ subhanahu wa ta'ala plans as well, اور اللہ کا پلان جو ہے وہ سب سے بہتر پلان ہوتا ہے. تو جب بھی شیطان پلاٹ کر آپ کے خلاف, تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سنسیئر اور بندے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا وہ گمراہ نہیں کر پائے گا آپ کو, اور اللہ تعالیٰ کا پلان ہمیشہ کامیاب ہوگا. اور دوسری جو چیز ہے, سبحان اللہ, شیطان کی جو پلاٹس اور پلانز ہیں نا, اٹ از دے آر بیس لیس, دے ہیو نو سبسٹنس ٹو اٹ. وہ بہت کھوکھلے ہیں. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں, یہ شیطان ابلیس خود کہے گا, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر, اور شیطان کہے گا جب تمام معاملات, جب تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے, تمام فیصلے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, جب تمام کے لیے فیصلے کر دیے جائیں گے, ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اللہ اکبر. یہ فیوچر میں ایک اناؤنسمنٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابلیس کی ہمیں, کہ جب تمام فیصلے ہو جائیں گے ابلیس کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق, بے شک رب نے تم سے وعدہ کیا تھا, اس کا وعدہ سچا تھا, ووعدتکم فاخلفتم, اور میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں نے جھوٹ بولا تھا, اٹ واز بیس لیس, میں نے خلاف ورزی کی اپنے وعدے کی. وما کان لی علیکم من سلطان, میرے پاس تمہارے پاس کوئی پاور نہیں تھی, میرے پاس اتھارٹی نہیں تھی تمہارے اوپر. I had no power amongst you. تو میں کرتا کیا تھا, الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, صرف میں تمہیں پکارتا تھا اور تم میری پکار کو سنتے تھے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے آج بلیم مت کرو, آج اپنے آپ کو بلیم کرو. سبحان اللہ. شیطان ہمارے پہ کوئی پاور نہیں رکھتا, وہ اس کا جو بیس لیس ہے اس کی طاقت, وہ صرف ہمیں دعوت دے سکتا ہے, وہ صرف پکار سکتا ہے, وہ صرف کہہ سکتا ہے کہ میری بات سنو, میری طرف آؤ, میری بات مانو, یہ کر لو وہ کر لو, گمراہی طرف دعوت دیتے, لیکن ایکسیپٹ ہم نہیں کرنا ہے. وہ میں صرف کہے گا کہ کانسرٹ کی طرف آؤ, فلاں حرام ریلیشن شپ ہے اس سے کٹ آف مت کرو, فلاں جگہ سودی جاب ہے اس کو اپناؤ, منہ سے گالی دو اس کو. وہ میں صرف کیا آئیڈیا دے سکتا ہے, ایکسیپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا یہ ہمارے اپنے اوپر ہے. اور وہ کیا کہے گا, الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, میں نے تمہیں پکارا تھا اور تم میری آواز پہ سن لیا تھا, تم نے میری بات کا جواب دیا تھا, میں تمہیں پکڑ کے میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا. میں کون ہوں تمہیں پکڑنے والا؟ اور شیطان کو اتنی پاور نہیں دی کہ ہمیں پکڑ کے گمراہ کر لیں, صرف وہ وسپر کر سکتا ہے ہمیں. سبحان اللہ. یہ ہم لوگ ہیں جو اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں. Now the point is generally شیطان کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ اس کا ایک ڈائگنوسس لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنرلی شیطان, اسپیسیفکلی ہم اس کی بات ذکر کریں گے, اسپیسیفکلی لوگ کس طرح سے لوگوں کو ڈائیورٹ کرتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. جنرلی وہ چاہتا ہے تمام لوگوں کو وہ جہنم میں لے جائے, اور وہ اتنا پیشنٹ ہے اس چیز میں اور اتنا شدید ہمارا دشمن ہے کہ اگر ہم سب جہنم میں نہ بھی جا رہے ہوں تو ایٹ لیسٹ ہم سے نا ہمیں جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو جہنم میں ٹائم گزاریں, یا کچھ تو ان کو قبر میں عذاب ملے, یا کچھ تو جو ہے نا کئی کم, ایون اگر کوئی جنت پہ بھی انسان جا رہا ہو نا اس کے لیے بھی چاہتا ہے شیطان کہ یہ اوپر والے جنت میں نہ جائے, نیچے والے جنت میں جائے. دس از ہاؤ شیطان ورکس.
اور شیطان کا جو سب سے پہلا ٹریپ ہے، سب سے پہلی جو کوشش ہوتی ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ انسان سے کفر اور شرک کرائے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا چھوڑ دے، مختلف بتوں کی، مختلف جو ہے نا اللہ کے علاوہ مددگار بنا لے، جنات میں سے، انسانوں میں سے، کچھ پیروں میں سے، کچھ فقیروں کو، کچھ قبروں کو، کچھ چیزوں کو، لات منات عزا کو، شیطان کو اپنا بنا لیں کہ جی نہیں یہ ہمارے مدد کریں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، ان کی ہماری اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، ان کی اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں۔ تو یا تو کفر کہ اللہ کا انکار، ایتھیزم، اگنوسٹسزم کی طرف انسان کو لے جائے، یا پھر شرک کی طرف لے جائے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو لے گیا تھا اور ان کی 10 جنریشنز کے بعد ان کو لے گیا تھا، اور جیسے سے آج کل بھی بہت زیادہ شرک ہو رہا ہے، اور جیسے سے کرسچنز شرک میں مبتلا ہیں، جوز شرک میں مبتلا ہیں۔ تو بیسیکلی اس ڈگر پہ انسان چلانا چاہتا ہے انسان کو شیطان۔ اگر انسان شرک اور کفر سے بچ جائے، پھر شیطان کا ٹریپ ہوتا ہے کہ میں اس کو نا بدعات میں انوالو کروں، میں ایسی چیزوں میں اس کو انوالو کروں جو کہ یہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں لیکن وہ نیکی نہ ہو اور وہ بدعات ہوں، وہ ایسے ایکٹیویٹیز ہوں جو کہ جس پہ یہ کبھی ندامت نہ اختیار کریں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے کبھی نماز پڑھ کے ندامت اختیار کی، ہائی میں نے کیا کر دیا؟ ہم نے کبھی کہا کہ اللہ نماز پڑھی معاف کر دے، اللہ روزہ رکھے معاف کر دے؟ کوئی نئے کام کر کے ہم اس کی یہ کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ ہم نے کیا، عمل مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے؟ نہیں، شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ التَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لَّا ذَنبَ لَهُ۔ بھری ہوئی ہیں قرآن اور احادیث سے کہ تم گناہ کر کے اگر توبہ کرو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، میں کیا کروں تمہیں عذاب دے کے، بار بار طلب کرتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ گمراہ ہو کے یا گناہ کر کے پلٹ آئے نا اللہ کے پاس، اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ ایسی چیزوں میں انوالو کرے انسانوں کو جس سے وہ توبہ ہی نہ کر سکے، وہ توبہ کے دروازے بند کرنا چاہتا ہے مینلی، اور پھر وہ بدعات میں انوالو کرتا ہے، انوویشنز، نئی دین میں چیزیں جو کہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھیں، میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان چائنا ہے۔ مختلف احادیث کی کتابیں نا، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن داؤد، پاکستان انڈیا میں کتاب چلتی ہے اس کو بولتے ہیں سنن سنائی۔ جی ہم نے سنا ہے بزرگوں سے، فلاں نے کہا، اس شخص نے کہا۔ بزرگ کہتے ہیں دین قال اللہ قال رسول ہے، دین قال اللہ قال رسول قال صحابہ ہے۔ ہم نے دین کو بنا دیا کہ بزرگوں نے کہا اور فلاں نے کہا اور فلاں شخص نے کہا، اور ایک واقعہ نریٹ ہوتا ہے، اور ہم نے واقعات کو دین بنا دیا۔ اور اسی وجہ سے ہمارے پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں زیادہ تر، اور عرب ورلڈ میں بھی، اور ڈفرینٹ جگہوں پہ کم، وہاں پہ بدعات بہت زیادہ دین میں شامل ہو چکی ہیں، نئی چیزیں دین میں آ رہی ہیں، سبحان اللہ، نیکی کے نام پہ، اور لوگ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جی یہ رات ساری عبادت میں گزاری ہے، ہم نے تو جی یہ فلاں کے نام پہ دیگے دی ہیں، ہم نے تو یہاں سبیلیں لگوائی، ہم نے یہ کیا وہ کہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی امتی لائے جائیں گے جب اللہ کے نبی حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، تو ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، چونکہ وضو کرتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے، لیکن فرشتے ان کو روک لیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو میرے امت ہی، ان کو آنے دو میرے پاس۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا آپ کے جانے کے بعد۔ جب اللہ کے نبی سنیں گے تو کہیں گے فسحقاً سحقاً، دور کر جاؤ ان کو مجھ سے، دور لے جاؤ ان کو مجھ سے، انہوں نے میرے دین میں بدعات شامل کر دی تھیں۔ تو ان کے بارے میں جانیں، کبھی بھی کوئی چیز پتہ چلے نا کہ یہ بھی جو ہے نا دین میں ایک عمل ہے، پوچھے صحابہ نے کیا، اس کی حدیث کہاں ہے، اس کا ریفرنس کہاں پہ ہے، قرآن میں آیت کہاں پہ ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھیں، معاملات میں ہر چیز حلال ہے ایکسیپٹ ان کے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو۔ معاملات میں ہر چیز حلال ہے ایکسیپٹ ان کے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، اور عبادات میں ہر چیز حرام ہے ایکسیپٹ ان کے جس کے اللہ اور رسول نے کرنے کا حکم دیا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب عبادات میں، فرائض میں، عبادات میں ہر چیز حرام ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ایکسیپٹ اس کا ہمیں نص، اس کا ہمیں ایویڈنس مل جائے کہ یہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، ہم پڑھیں گے۔ ایک شخص کہتے ہیں میں 3 پڑھتا ہوں، جی ہم کہتے ہیں نہیں 3 نہیں پڑھنا جائز، تابھی میرا ایمان بہت تازہ ہے، میں نے رات کو سارا رات قرآن پڑھا ہے اور میں نے لیکچر سنے آپ کے، میں فجر کی نا جی 3 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔
نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے. تحابی کہاں لکھا ہے قرآن؟ دیکھیں قرآن یا حدیث میں کہتے فجر کی 3 رکعتیں پڑھنا حرام ہے. اب میں ڈھونڈتا رہا ہوں، لکھا تو کہیں نہیں ہے. اچھا چلے میں ڈھونڈ کے لیے بھی لے آؤں کہ فجر کی 3 رکعتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے میں نہیں پڑھتا 3، میں 4 پڑھ لیتا ہوں. چلو 4 کا ڈھونڈ کے لاؤ، پھر 5 پڑھ لیتا ہوں میں. چلیں دین کے جو اصول ہیں وہ یہ ہے کہ عبادات پہ ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے ایکسیپٹ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے وہ ثابت نہ مل جائے. اور معاملات میں ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، یہ ہم مائک یوز کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں، ہم ایئرپلین میں ٹریول کر سکتے ہیں. یہ معاملات ہیں، ہر چیز جائز ہے ایکسیپٹ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو منع نہ کیا. لوگ عجیب کنفیوژن کا شکار ہیں. اچھا تو آپ تو مائکرو فون میں بات بھی کرتے ہیں اور آپ تو ایئرپلین میں ٹریول بھی کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، یہ تو بدعت نہیں ہے. بھائی بدعت وہ ہے جو یہ معاملات ہیں، معاملات میں چیزیں جائز ہیں. عبادات میں ہمیں نص چاہیے. جو بندہ ایک نئی چیز لے کے آئے گا دین میں، اس کے اوپر اس کا ایویڈنس ہے کہ آپ بتائیں آپ جو یہ کام کر رہے ہیں عبادت کا، یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا؟ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی ہمیں ہر خیر کے کام سے آگاہ کر دیا اور ہر شر کے کام سے روک دیا. جو لوگ یہ نئی چیزیں لے کے آتے ہیں نا، وہ والعیاذ باللہ وداؤٹ اسپیکنگ وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ عمل نہیں بتایا، انہوں نے خیانت کی. والعیاذ باللہ یہ عمل بھی جنت کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں بتا کے نہیں گئے. والعیاذ باللہ یہ اللہ کے نبی تہمت ہے بہت بڑی. ٹھیک ہے، تو شیطان بدعات میں انوالو کرتا ہے، نئی چیزیں، نئے ٹرینڈز، نئی نئی عیدیں، نئے سب کچھ. ٹھیک ہے. چوتھی، اگر انسان اللہ اکبر بچ جائے، اس سے شرک کفر سے بھی بچ گیا، بدعات سے بچ گیا، قرآن و سنت پہ ہے، صحیح دین پہ ہے، پھر شیطانی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو میجر سینس میں انوالو کروں، اس کو میں جھوٹ میں، اس کو میں ماں باپ کی نافرمانی میں، اس کو میں زنا میں، اس کو میں سود میں انوالو کروں، ان چیزوں میں انوالو کروں جن کی معافی تب تک نہیں ہوتی جب تک انسان توبہ نہ کرے. لذتوں میں، شبہات میں انوالو کروں. تو انسان کو اس میں انوالو کرتا ہے کہ یار، اور یہ مزین کرتا ہے، یہ اعمال بڑے بیوٹیفائی کرتا ہے، پریزنٹ کرتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ شیطان نامحرم عورت کو تمہارے سامنے بیوٹیفائی کر کے پریزنٹ کرتا ہے، خوبصورت حسین بنا کے پریزنٹ کرتا ہے. وہ اتنی خوبصورت ایکچوئل میں ہوتی نہیں ہے جتنی شیطان تمہیں ایک فیسینیشن اور ایک فینٹسائزیشن میں لے کے جا رہا ہوتا ہے. یو فینٹسائز آل ڈے لانگ کہ یار سبحان اللہ یہ کیا خاتون ہوگی، حالانکہ وہ اتنی ہوتی نہیں ہے، جسٹ ٹو میک یو کمٹ زنا ود ہر. اگر انسان میجر سینس سے ہی بچ جائے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ پھر کہتا ہے یار یہ تو بچ گیا، اب اس کو مائنر سینس میں انوالو کرو، حقیر کر دو چھوٹے گناہ اس کی نظروں میں کہ نہ دیکھیں نا جی، اب میں اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالیں گے. اللہ یہ لوگوں کو کہتے سنا زبانوں سے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ہمیں ڈالیں گے. لیس صغیرۃ بالاصرار ولیس کبیرۃ بالاستغفار. کبیرہ گناہ استغفار سے کبیرہ نہیں رہتا، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور صغیرہ گناہ اصرار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو سب سے جو بہترین اعمال ہیں وہ ہیں جو ادومها، جو کہ کنسسٹنٹ بیسس پہ کیا جائے، وان قل چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو. گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے جو کہ چھوٹے ہی ہوں، کنسسٹنٹلی کیا جائیں. یہ مت دیکھیے میں گناہ کون سا کر رہا ہوں، یہ دیکھیے میں گناہ کس ذات کے خلاف کر رہا ہوں، کس ہستی کے سامنے کر رہا ہوں. تو وہ چھوٹے گناہوں میں انوالو کرتا ہے. لا تحقرن من الصغائر فإن الجبال قد حصى. بے شک چھوٹے گناہوں کو بلیٹل نہ سمجھیں، کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ پتھروں سے مل کے ہی بنتا ہے، سمندر بھی قطروں سے مل کے ہی بنتا ہے، اور جو ایک ہی قطرہ جو ہے نا وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. تو دس کین ڈسٹرائے یو. تو ان سے بچیں، بد نظری سے، زبان کے برے بول سے، چھوٹے موٹے گناہوں سے بچیں. اگر انسان ان سے بھی بچ جائے، اللہ اکبر، اگر وہ نیک انسان ہے، وہ چھوٹے گناہوں سے بچ رہا ہے، بڑے سے بچ رہا ہے، بدعات سے بچ رہا ہے، کفر شرک سے بچ رہا ہے، ابھی بھی ابلیس سیٹسفائی نہیں ہوگا. کہے گا اس کو میں نے جنت کے اوپر والے درجے میں الفردوس الاعلیٰ میں نہیں پہنچنے دینا، اس کا ٹائم ویسٹ کراؤ. تم ویڈیوز دیکھو، ڈاکیومنٹریز دیکھو، تم پب جی کھیلو، تم فورٹ نائٹ کھیلو، تم گیمنگ میں پڑ جاؤ، اس کا میں ٹائم ویسٹ کروں تاکہ یہ نیک اعمال نہ کر سکے. تم فیس بک پہ اسکرول کرتے رہو سارا دن، تم یوٹیوب پہ رینڈم ایکسیڈنٹس، کریزی ایکسیڈنٹس اور سپر ڈائٹ سیف کی ویڈیوز دیکھتے رہو، رینڈم تم بائکنگ کی ویڈیوز دیکھتے رہو، سارا دن اس پہ لگا دو. ناٹ سینگ کہ حرام ہے، کر سکتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ٹائم ویسٹ کرواتا ہے تاکہ یہ بندہ نیک اعمال نہ کر سکے. اور سبحان اللہ، اگر انسان اس سے بھی بچ جاتا ہے اس ٹریپ سے بھی،
اور وہ نیکیاں کی طرف رغبت رکھتا ہے اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، تو پھر ابلیس آ کے اس کو نیکیاں بتاتا ہے کہ تم نیکیاں کرو، یہ والی کرو. یہ بڑی بڑی نیکیاں اس کو نہیں بتاتا تاکہ یہ بڑے بڑے اعمال نہ کر سکے، بڑے بڑے نیکیاں نہ کر سکیں. اور چھوٹی نیکیوں کا اسے حکم دیتا ہے، سجیشن دیتا ہے کہ تم یہ نیکیاں کرو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، تاکہ وہ بڑے نیکیاں نہ کر سکے اور وہ کم درجے کے جنت میں جائے. اللہ کتنا برا اور بدترین دشمن ہے ہمارا. چاہتا ہے کہ سب کو میں کسی طرح سے جہنم میں لے جاؤں. اگر جنت میں کوئی بندہ جا بھی رہا ہے اور اس کو پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں ان کو لے جاؤں. اور شیطان از ویری پیشنٹ، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے گا کہ فلاں عورت تمہیں کتنا اپریشیٹ کرتی ہے، تم سے کتنی پولائٹ ہے، کتنا ماشاء اللہ تبارک اللہ کرتی ہے، کتنا اللہ کا ذکر کرتی ہے، کتنی وہ متقی اور پرہیزگار ہے، وہ تو تمہارے دین کو بنا دے. فلاں شخص فلاں انسان کتنا متقی ہے، اگر تم اس سے بات کرو تو تمہارے دین میں اضافہ ہوگا، تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا، لیکن ہے وہ نان محرم. اس اینگل سے آتا ہے، اس طریقے سے آتا ہے، سلولی اینڈ گریجولی، حتیٰ کہ ایفیلیشنز ڈیولپ کرنے شروع ہو جاتا ہے، فیلنگز ڈیولپ کرنے شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ان سے اڈلٹری اور زنا ہو جاتا ہے والعیاذ باللہ. اور ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں پہلے بھی بہت سارے لیکچرز میں ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز کے اور ڈفرینٹ لیکچرز میں بات کر چکے ہیں. ہم نوح علیہ السلام کی جو جنریشنز ان کو دیکھتے ہیں نا، نوح علیہ السلام کی جنریشن میں 10 جنریشنز تک توحید رہی، اس کے بعد شرک آیا. کیسے؟ یہ حدیث میں آتا ہے، ابلیس نے ان کی جنریشنز کو بتایا کہ تمہارے بزرگ مرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ نیک لوگ تھے اور تم اتنے نیک نہیں ہو، تو کیا کرو، ان کی امیجلی بنا لو تاکہ جب تم ان کو دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آئے گا. نہیں پوجا نہیں کرنی ان کی، والعیاذ باللہ، شرک تو تم کر نہیں سکتے ہو. صرف ان کا امیج بنا لو کہ تم ان کو دیکھ کے تمہیں رب یاد آئے گا کہ وہ کتنے پائس اور نیک لوگ ہوا کرتے تھے. اپنے آپ کو نماز میں، قرآن کی تلاوت، مطلب جو بھی اسکرپچر تھا اس کی تلاوت میں اور لوگوں کی مدد میں اور ماں باپ سے اچھے اخلاق میں بزی رکھتے تھے. تو ان کو دیکھ کے تمہیں رب یاد آئے گا. آہستہ آہستہ ان پکچر سے وہ اسکلپچرز میں کنورٹ ہوئے کہ ان کو تو پراپر ان کا امیج نہیں ہے، تو ہم ان کے ایک طرح سے اسکلپچرز بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے. شرک تو ہم بالکل سوچ نہیں سکتے ہم لوگ کریں. اور پھر آہستہ آہستہ کہ کتنے لوگ تھے، کتنے بہترین لوگ تھے، اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھتے کہ یہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو رونے شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کالے کرتوت سے راضی ہے یا نہیں ہے. ان سے تو راضی تھا نا، ان سے ہم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ ہماری دعا قبول کر لیں. اور اس اینگل سے، اور جب لوگوں نے ان کے سامنے کرنا شروع کیا تو پھر لوگ سمجھے کہ اصل ہمارے اللہ نے انہی کو رسپانسبلٹیز دی تھی. یہ رزق کی ذمہ داری ہے ان کے پاس بارش کی ذمہ داری تھی، ان کے پاس فلاں تھی، اور کرتے کرتے لات منات عزا اور ڈفرینٹ بت بنتے چلے گئے. دس از ہاؤ شیطان پلیز جنریشنز آفٹر جنریشنز. وہ چاہتا ہے کہ ایزی ہو کہ ان کو میں گمراہ کروں. آپ کو برسیسا کی اسٹوری تو پتہ ہے، لمبی اسٹوری ہے لیکن میں اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ 2 لوگ جہاد میں جا رہے تھے، 2 لڑکے، ان کی بہن تھی، انہوں نے پیچھے بہن کو چھوڑنا تھا. برسیسا ہی واز اے پائس پرسن، نیک انسان تھا، مشہور تھا، عابد تھا. کہا کہ آپ ہماری بیٹی کو سنبھالیں. انہوں نے کہا نہیں پاگل ہو تو مجھے اعوذ باللہ منکم، میں اللہ کی پناہ آتا تم سے، تو نکل جاؤ، تم لوگ شیاطین ہو، تو مجھے ایک لڑکی کی رسپانسبلٹی دے رہے ہو، چلے جاؤ یہاں سے. وہ چلے گئے. پھر شیطان آیا، وسپر کیا، برسیسا تم خیال ہی رکھو گے تو کوئی فاسق اور فاجر خیال رکھے گا، برائی کرے گا اس کے ساتھ، تو کتنی بری بات ہے. تم ہی خیال رکھ لو، تم جو ہے نا ریسٹرکشنز کے ساتھ خیال رکھنا. اس نے پھر ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں، لیکن اپنے گھر میں رہے گی وہ، میں اپنے گھر میں ہوں گا، اپنے مونسٹری میں اپنی عبادت کرتا رہوں گا، کھانا رکھوں گا دروازے کے باہر، خدا کے لے جائے گی. ایسا ایسا کچھ مہینے گزرے، وہ کھانا کے لے جاتی رہی. پھر شیطان آیا، برسیسا کتنی بری بات ہے، تم مرد ہو، وہ عورت ہے، تو عورت کو تم گھر سے باہر نکال رہے ہو کھانا لینے کے لیے. کوئی لڑکوں سے تنگ کر سکتا ہے، کوئی ہراس کر سکتا ہے، تم اسے گھر کے باہر جا کے رکھ لو. اس نے کہا ہاں گڈ آئیڈیا. پردے کے اس میں کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے، برسیسا گھر کے باہر رکھنا شروع کر دیا. اور پھر ایسا تھا کہ تم گھر کے باہر رکھ رہے ہو، کھانا گندا ہو سکتا ہے، میلا ہو سکتا ہے، وہ باہر آ کے اٹھا کے کوئی نظر پڑ سکتی ہے کسی کی، اس سے بد نظری ہو سکتی ہے، کھانا دروازے کے اندر رکھ لو. اس نے کہا ہاں گڈ آئیڈیا، یہ تو ٹھیک بات ہے. وسپرز آف شیطان، ہاؤ شیطان پلیز. اس نے کھانا اندر رکھنا شروع کر دیا. اور پھر آیا کہ اتنے مہینے گزر گئے، تم نے سلام بھی نہیں کیا، آج تک بات بھی نہیں کی، کیسی حالت ہے، بیمار ہے نہیں ہے، کیس کنڈیشن میں، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کون پوچھے گا. تم تو باپ کی جگہ پہ ہو، تم اس سے بات تو کرو، ٹھیک ہو، خیریت ہے. بات کرنا شروع کیا.
دروازے کے باہر سے. پھر شیطان آیا اور کہا کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ تم باہر سے اسے راز و نیاز شیئر کر رہے ہو اور پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرو تم، حالانکہ تم تو سنسیئر ہو، تم تو ٹھیک ہو، لیکن لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کوئی فلرٹ نہ کرو یا ایسا نہ کرو، تو تم دروازے کے اندر جا کے بات کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور لوگ برے گمان میں شامل نہ ہوں. اور دروازے کے اندر جا کے بات شروع کر دی. اور پھر ایسا ایسا ایفیلیشنز ڈیولپڈ اینڈ دے کمٹڈ زنا. اللہ نے ان کو ایک اولاد دی. اب بھائیوں کے واپس آنے کا ٹائم آ گیا. پھر شیطان آیا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ فورنیکیشن تو کیا، اولاد. بھائی پوچھیں گے کس کی اولاد ہے، تو تمہارے تو پورے محلے میں بدنامی ہو جائے گی، تمہیں تو قتل کر دیں گے وہ. تو کیا کروں؟ انہوں قتل کر دو. لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا اور دفنا دیا. جب بھائی آئے پوچھا میری بہن، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو چلی گئی اس دنیا سے، بیمار ہوئی چلی گئی. ہم نے کہا چلیں قدر اللہ ما شاء فعل. شیطان تینوں کے خواب میں آیا اور کہا کہ تمہاری بہن وہاں دفن ہے. اور ایک نے بھائی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا، تیسرے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے. کہ لیٹس فائنڈ آؤٹ سبحان اللہ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے. اور وہ جگہ ڈگ کی تو دیکھا ان کی بہن اور ان کی بیٹی وہاں دفن تھی. برسیسہ کو پکڑا اور دربار میں لے گئے. اور پھانسی جب ہونے لگی تو شیطان اپنی فزیکل فارم میں آیا اور کہا کہ برسیسہ آئی ایم ابلیس، آئی ایم شیطان، یہ سارے وسپرز تمہیں میں نے دیے، میں ہی ہوں تمہیں پھنسانے والا، اور میں ہی ہوں تمہیں یہاں تک پہنچانے والا، اور اب میں ہی ہوں جو کہ تمہیں یہاں سے نجات دے سکتا ہے. تو برسیسہ ڈیسپریشن میں کہتا ہے کہ مجھے نجات دو، کیا کرتا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہ بس مجھے میرے سامنے سجدہ کر لو، میرے سامنے سر جھکا دو اور پھر دیکھو میں تمہیں نجات دیتا ہوں یہاں سے. برسیسہ نے سر جھکایا اور سجدہ کیا، السلام علیکم کر کے، السلام علیکم تو میں کہہ رہا ہوں لیکن نکل گیا وہ. سبحان اللہ، کہ آج کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں، اٹ واز اے نائس میٹنگ ود یو. اور پھر اس کو پھانسی دے دی گئی اینڈ ہی ڈائڈ اپون شرک. دس از اے ٹرو انسیڈنٹ. اللہ کے نبی نے اس کو نریشن میں صحیح حدیث میں بتایا. یو نو ہاؤ شیطان کمز نیک خیالات کے ساتھ ساتھ، نیک ان کے ساتھ ساتھ. اور شیطان کے اسپیسیفک گولز کیا ہیں؟ وہ ہمیں غربت سے ڈراتا ہے، فیئر آف پاورٹی، کہ تم ہائے غریب ہو جاؤ گے. تم نے اگر میوزک نہ پلے کیا اپنے ریسٹورینٹ میں، تم نے اگر ریسپشنسٹ پہ یا کال پک کرنے والی خاتون نہ بٹھائی تو تمہارا کام نہیں چلے گا، تم غریب ہو جاؤ گے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور برائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے. اور یہ جو فقیری کا وعدہ یہ کیا ہے؟ یہی ڈر کہ تم نے اگر یہ کام نہ کیا، تم نے الکوہول نہ بیچی ریسٹورینٹ پہ، یا اس سودی جاب کو چھوڑ دیا تمہیں جاب ملے گی ہی نہیں. یہ بھلاتا ہے کہ تمہارا رب رزاق ہے. انسان کو انزائٹی دلاتا ہے، مزید اینکشس کرتا ہے، مزید پریشان کرتا ہے کہ ہائے اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو مجھے رزق نہیں ملے گا. ہی میکس اے پرسن فارگیٹ کہ اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ اللہ ہے جو رزاق ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ قرآن میں بار بار قسمیں کھا رہے ہیں. ہی میکس اس فارگیٹ دس، کہ تمہارا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، آسمان میں ہے، آسمان والے کے پاس ہے. کتنے عجیب لوگ ہیں، صبح رازق کے لیے نہیں اٹھتے فجر پہ، لیکن اپنی جاب کے لیے اٹھتے ہیں، رزق کمانے کے لیے اٹھ رہے ہیں، لیکن رازق نے جو حکم دیا اس کے لیے نہیں اٹھ رہے. شیطان ہی ڈراتا ہے کہ اگر تم نے جھوٹ بول کے نہ کمایا، اگر تم نے سودی جاب نہ کی، اگر میوزک پلے نہ کیا ریسٹورینٹ پہ، اگر خواتین کی پکچرز نہ ڈالی اپنی مارکیٹنگ ایجنسی میں، یا اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے خواتین کو ایڈورٹائز نہ کیا، تمہارے تو مارکیٹ کوئی لے گا ہی نہیں، لوگ اٹریکٹ ہی نہیں ہوں گے، کس طرح سے آئے گا؟ سبحان اللہ، دس از دا ٹریپس آف شیطان. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے نا یہ ہے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے مخرج بنا دیں گے، ہم اس کے لیے راستے بنا دیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق و روزی دیں گے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. حضرت فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں اور اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اس کا علم بہت واسع ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فضل کا اور مغفرت کا. شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ فقیری کا اور برائی کے کاموں کا. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یقول یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لی عبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، ٹائم نکالو. شیطان کہتے ہیں نہیں، مسجد میں عہدے نہیں بیٹھنا، تمہاری وہ کام تھا، ارجنسی کریٹ کرتے، تم نے وہ کام کرنا تھا، جلدی سے کر لو ورنہ باس ناراض ہو جائے گا. تو
ان امپورٹنٹ چیزوں پہ ہمیں فوکس کرواتا ہے اور امپورٹنٹ چیزوں کو پیچھے چھڑوا دیتا ہے. میکس اینشیس کہ تمہارا رزق کم ہو جائے گا. تم نے ابھی بزنس میٹنگ کال کرنی ہے, مسجد میں نہیں جانا, نماز یہیں پڑھ لو, یا نماز کیا پڑھنی بعد میں پڑھ لینا, ابھی یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, تفرغ لی عبادتی, اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور جو اللہ کا سچا وعدہ ہے. ان وعد اللہ حق, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے کچھ ٹائم نکالو, فارغ کرو. املا صدرک غنن واسد فقرک, میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیرے سے فقیری کو دور کر دوں گا, لے جاؤں گا, تجھے امیر کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تو نے ایسا نہ کیا, ملأت يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسَدُ فَقْرَكَ, میں تمہارے ہاتھوں کو شغل سے اور کاموں سے بھر دوں گا, تمہیں بزی کر دوں گا کاموں کے ساتھ. وَلَمْ أَسَدُ فَقْرَكَ, اور تم سے فقیری کو دور بھی نہیں کروں گا. کس کا وعدہ سچا ہے؟ کس کا وعدہ سچا ہے؟ شیطان کا یا اللہ تعالیٰ کا؟ شیطان خود کہے گا ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. اللہ نے وعدہ کیا, اللہ کا وعدہ سچا تھا. وعدتکم فاخلفتم, اور میں نے وعدہ کیا تھا, میں نے جھوٹ بولا تھا. لیکن مجھے بلیم نہ کرو. ولوموا انفسکم, تم اپنے آپ کو بلیم کرو, میں تو تمہیں صرف وسپر دیا تھا, آئیڈیا دیا تھا, ایکسیپٹ تم نے کیا تھا, سائن تم نے کیا تھا اس پہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور وہ حکم دیتا ہے وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ, گناہ کرنے کا. یاد رکھیں نماز ہمیشہ گناہوں سے اور فحش سے دور کرتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. یا تو آپ حرام ریلیشن شپ میں رہیں گے اور نماز چھوٹ جائے گی, یا نماز رہے گی اور حرام ریلیشن شپ چھوٹ جائے گا. اگر دونوں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں تو جان لیں کہ وہ نماز یا تو سنت کے طریقے سے نہیں پڑھ رہے, یا اس میں کوئی غلطی ہے, وہ نماز اس طرح سے قبول نہیں ہو رہی. So always keep on praying salah and make sure your salah takes you away from that sin. اور شیطان صرف ان دو چیزوں کو بھی حکم نہیں کرتا, بلکہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء, شیطان ہر گناہ اور ہر برائی کا حکم دیتا ہے کہ کمپلینس کرو تم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے حالات آپ کی وجہ سے ہیں, یہ آپ نے کیوں, یا ججمنٹ پاس کرو, لوگوں کی غیبت چغلی کرو, یا پھر فتاوا دو جی دین کے بارے میں, نہیں جی نہیں آپ نے جو دین بنایا ہوا ہے نا سر جی یہ اتنا امپورٹنٹ دین نہیں ہے, داڑھی رکھنا آپشنل ہے جی, رکھیں نہ رکھیں, حجاب کرے کوئی نہ کرے, یہ تو ٹریڈیشن تھا جی عرب کا, ہر چیز جائز ہے جی, میوزک جائز ہے, موسیقی پارٹیز جائز ہیں, ہاتھ ملانا جائز ہے, ہر چیز کو جائز کر دینا, فتواز دین کی. یہ اس چیز کا بھی حکم شیطان دیتا ہے. ان سے بچیں, ایسے لوگوں سے بچیں. دین یہ کھیل تماشا نہیں ہے, دین اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم ہے, اور جس پہ صحابہ نے عمل کیا. یہ 21 سینچری کا نیا دین نہیں ہے جس پہ ہم آج جو ہے نا وہ عمل کریں گے اور جو ہے نا آسان کر کے موڈیفائی کر کے پیش کیا جائے گا, چلیں جی پینا کولاڈا لے لیں, آپ اس پہ عمل کر لیں. اور میجک از ون آف دا ٹریپس آف شیطان. دس از برائی, میجک کے ذریعے انسان کو محبوب اپنے قدموں میں جو ہے نا آپ مالدار ہو جائیں کچھ دنوں میں, اور ان طریقوں سے بھی, یا پھر اپنی کریشن کو چینج کرنے میں. مرد عورتیں بن رہے ہیں اور عورتیں مرد بن رہے ہیں. اور جان لیں کہ ہر بندے کا پرابلم ڈفرینٹ ہے. شیطان ہر بندے کو نا سونگتا ہے. سلف صالحین غالب ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سونگنے کا مطلب ہے کہ اس کو نا ایسیس کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ اس کی کمی کیا ہے. کیا یہ میوزک کسی کمی ہے, لڑکیاں ایسی کمی ہے, زبان سے برا بول گالیاں ایسی کمی ہے, ماں باپ کی نافرمانی اس کی کمزوری ہے, کیا کمزوری ہے اس کی, اور اس اینگل سے آتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے اور پلاٹ کرتا ہے. ایک اور چیز جس طرح سے شیطان آتا ہے وہ یہ کہ فیئر دیٹ یو ول بی لیفٹ الون, اینڈ فیئر کہ اگر آپ نے یہ گناہ چھوڑا تو آپ کو پھر ریکوری نہیں ملے گی. یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیور پٹس یو ان اے سچویشن ویئر حرام از دا اونلی سولوشن, نیور ایور. اسلام از ویری پریکٹیکل ریلیجن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیور پٹس یو ان اے سچویشن ویئر حرام از دا اونلی آپشن. اللہ تعالیٰ نے ہر سچویشن میں حلال کا دروازہ کھول کے رکھا ہے, چاہے وہ ڈرگز ہوں, چاہے وہ اس میں ہوں. جب ان سے انسان چھوڑتا ہے ڈرگز کو تو اللہ تعالیٰ نے حلال آلٹرنیٹس دی ہیں. حرام ریلیشن شپ کو چھوڑتا ہے, حلال آلٹرنیٹس دی ہیں, ہر چیز دی ہے. امام احمد رحمہ اللہ, مسند احمد نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کمپین کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک بدون سے ملے, ایک بیڈو سے ملے. ان سے پوچھا کہ تمہیں کچھ اللہ کے نبی سے کچھ سنا تم نے, اور اس نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سنا کہ جو شخص
اپنی چاہت کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے ایٹ دا ایکسپینس آف پیپلز ڈسپلیجر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازمی اس کا بہترین بدلہ اسے عطا کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی کوئی بھی خواہش اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں گے تو اللہ تعالیٰ لازمی اس کا بہترین اور ان امیجنیبل بدلہ آپ کو عطا کریں گے. یو کی ناٹ امیجن. یوسف علیہ السلام نے اس عورت سے زنا کو چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کنگڈم سے نوازا اور ایجپٹ کی گورنرشپ سے نوازا. سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کو قربان کیا, اللہ نے ہواؤں کو اور سمندروں کو اور جنات کو ان کو تابع کر دیا. صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور ہجرت کی, اللہ تعالیٰ نے زمین کا ان کو بادشاہ بنا دیا اور زمین کی سلطنت دے دی انہیں. ہسٹری بڑی پڑی ہے. ایک اور وعدہ جو شیطان کا کہ ہائے تمہیں تمہارے دوست نہ چھوڑ جائیں, تمہاری کمپنی تمہیں اکیلی نہ دے دے, تم اکیلے رہ جاؤ گے. یاد رکھیں اس دھوکے میں کبھی نہ آئیے گا. عقبہ بن ابی معیط یہ وہ شخص تھا جو کہ عرب میں تھا, کافر تھا. اس نے عرب کو دعوت دی اور اللہ کے نبی کو بھی دعوت دی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے گھر تب تک نہیں ہوں گا جب تک تم اسلام قبول نہیں کرو گے. تو اس نے ان کو راضی کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیا, اینڈ ہی ایکسیپٹڈ اسلام. جب اس کے فرینڈ کو پتہ چلا امیہ بن خلف کو, تو اس نے کہا تم نے اللہ کے نبی کو دعوت دی ہے, یہ کیا؟ نے کہا میں میری کرٹسی گوارا نہیں کرتی, میں سب عرب کو دعوت دے رہا ہوں, میں محمد کریم کو دعوت نہ دوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کر لیا. تو اس نے بھی اوپر سے کیا تھا جسٹ ٹو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں. امیہ بن خلف نے کہا نہیں, آئی ول ناٹ ایکسیپٹ یور فرینڈ شپ. تمہیں اپنی ہم گیدرنگ میں نہیں رکھیں گے, تمہارے دوست نہیں ہوگے جب تک تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والعیاذ باللہ جا کے ان کے منہ پہ اسپٹ نہ کرو. تو اس اپنی دوستی کو بچانے کے لیے عقبہ بن ابی معیط نے جا کے یہ برا فیل کیا. اور پھر آیات نازل ہوئیں, یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا, یا کاش میں اللہ کے رسول کا راستہ پکڑ لیتا اور اس میں مسلمان ہی رہتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ شخص اللہ تعالیٰ فیوچر میں قیامت کے دن کہہ رہا ہوگا, عقبہ بن ابی معیط امیہ بن خلف کہ کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا اور میں اللہ کے نبی کا راستہ پکڑ لیتا. And there will be billions and billions of عقبہ بن ابی معیط saying the same thing to امیہ بن خلف on the day of judgment. آج کل کے دور کے بھی کہ ہائے کاش ہم اس کو دوست نہ بناتے جس نے ہمیں گمراہ کیا تھا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, قریبی دوست آپس میں اس دن دشمن ہوں گے, شدید عدو دشمن ہوں گے الا المتقین, except those who have تقوی of اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جو ان کی بیسس جن کے جو دوستی تھی وہ تقوی کی بنا پہ تھی. وکان شیطان للانسانی خذولا, انسان تو ہمیشہ سے انسان کو اکیلا چھوڑ جانے والا ہے, اکیلا دھوکہ دینے والا ہے, اور قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ ہی ساتھ دیں گے. قیامت کے دن وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ہر شخص قیامت کے دن اکیلا ہی آئے گا. تو یہ دوست, یہ ریلیشن شپس, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, ہر انسان دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا, ماں اپنے بیٹے سے, شوہر سے, بیوی بھاگ رہی ہوگی, اپنے اولاد سے انسان بھاگ رہا ہوگا, ایکسیپٹ وہ لوگ جو متقی تھے, جو کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والے تھے. تو شیطان کا سب سے بڑا پرابلم تکبر تھا, اور اس کا سب سے بڑا سلوشن کیا ہے کہ ہم تکبر سے بچ جائیں. ناؤ بہت اس کے جو ہے نا نفس پہ ہم کس طرح قابو پائیں, اینڈ آئی ایم ابو ٹائم, ایک دو باتیں کر کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں اس لیکچر کو. وہ یہ ہے کہ یہ نفس بھی ہمیں گمراہ کرتا ہے, اس نفس کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہے. نفس مطمئنہ از لائک اے وائٹ ولف اینڈ نفس امارہ بسوء از لائک اے بلیک ولف. آپ دونوں ان ولفس کو الگ الگ کیج میں بند کر دیں. جس ولف کو آپ گوشت ڈالیں گے, فیڈ کریں گے, وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا. اگر آپ وائٹ ولف کو کھانا دیتے رہیں اور بلیک ولف کو کچھ بھی نہ دیں, وائٹ ولف ول بیکم اسٹرانگ اینڈ ہیوی, اور بلیک ولف کمزور ہو جائے گا. اگر بلیک ولف کو کھانا ڈالتے رہیں اور وائٹ کو کچھ نہ دیں, تو دیٹ ول بیکم اسٹرانگ اینڈ اٹ ول بیکم ویک. اسی طرح سے اگر آپ اپنے نفس مطمئنہ کو فوڈ دیں, کھانا پینا دیں, تو یہ اسٹرانگ ہوگا. اسے کھانا پینا کیا ہے؟ یہی علم کی مجالس, قرآن کی تلاوت, صدقہ خیرات, نبی کی زندگی کو پڑھنا, نوافل, نیک اعمال کرنا, یہ اس کا سول ہے. اتنا اسٹرانگ ہوگا.
اگر بلیک وولف کو فیڈ کریں گے بائی میوزک اینڈ پارن ایڈکشن اینڈ حرام ریلیشن شپس اینڈ گالی گلوچ اینڈ پارٹیز اینڈ میوزک اینڈ ایوری تھنگ, وہ اسٹرانگ ہوگا. ایک شیخ بتا رہے تھے کہ نفس از لائک کیمل, نفس از لائک کیمل. کیمل کو جب فرسٹ ٹائم ٹرین کرتے ہیں نا بیٹھنے کے لیے, اٹ ٹیکس ویری مچ ایفرٹ ٹو ٹرین اٹ ٹو سٹ ڈاؤن. اس کو بٹھانے کے لیے آگے جو ہے نا پورے جسم کو زور لگانا پڑتا ہے, اس کو مشکل سے بٹھا سکتے ہیں. جب وہ پہلی دفعہ بیٹھ جاتا ہے پھر دوسری دفعہ اس کو بٹھانا مزید آسان ہو جاتا ہے, اور تیسری دفعہ چوتھی دفعہ مزید آسان ہوتا چلا جاتا ہے. دس از وٹ ہیپنس. نفس کو پہلی دفعہ کو چلنا اور رگڑنا, پہلی دفعہ اس کو تابع لے کے آنا مشکل ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اٹ بیکمز ایزی, اور جب وہ ٹیم ہو جاتا ہے پھر تو آپ اشارہ کرتے ہیں کیمل بیٹھ جاتا ہے, اور نفس بھی اسی طرح سے کہ جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. ہاؤ ٹو ڈیفیٹ شیطان, میں آپ کو 4 اسٹیپس بتاتا ہوں. نمبر 1 از آسک ہیلپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ سے مدد مانگے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یا اللہ میرے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے ایکسیپٹ یو, آپ نے میری مدد کرنی ہے, آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ کی مدد ہمیشہ مانگے ہر کام میں, ہر عمل میں. دوسری چیز, اوائڈ سنفل انوالومنٹس, جو لوگ گناہ کی محفلوں کو سے بچیں, نیک لوگوں کی محفلوں میں جائیں, اچھی کمپنی کو اختیار کریں. تیسری چیز, ڈو گڈ ڈیڈز, نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں, کیونکہ دین کا جو اصل ہے نا وہ نیک اعمال کرنا نہیں ہے زیادہ, بلکہ گناہوں سے بچنا ہے. جو شخص بیسک بھی اعمال کر لے, اپنے فرائض اور گناہوں سے بچ جائے, وہ کامیاب. اور جو شخص بڑی تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور فجر اذکار بھی کر رہا ہے اور روزی بھی رکھ رہا ہے لیکن گناہوں میں انوالوڈ ہے, ہو سکتا ہے یہ گناہ اس کے نیک اعمال کو کھا جائیں اور یہ تباہ برباد ہو جائے. تو گناہوں سے بچیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں بائی کیپنگ یور سیلف ان گڈ کمپنی, بائی لرننگ دین کو حاصل کریں. دس از دا 3rd پوائنٹ. دا 4th آئی تھنک, علم کو حاصل کریں. یہ علم جو ہے نا یہ فیول ہے, یہ فیول ہے. اگر اس فیول کو ہم ختم ہو گیا تو ہم رک جائیں گے, ہماری گاڑی, ہمارا سفر رک جائے گا اور ہم واپس چلنے شروع ہو جائیں گے, واپسی کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس فیول کو اڈاپٹ کریں. اور چوتھی چیز, میک دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ سے مدد مانگے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم ہر نماز میں مدد مانگتے ہیں, اللہ سے مدد مانگیں. If you don't remember Allah subhanahu wa ta'ala, what happens is وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے, اس سے اعراض کرتا ہے, اس سے بھول جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شیطان اپوائنٹ کر دیتے ہیں. Why? Because he made a decision to be away from the ذکر of Allah subhanahu wa ta'ala. اس نے شیطان کو اپنا دوست بنانا تھا, تو اس کے لیے شیطان اپوائنٹ کر دیتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں, جب بھی وہ شیطان ان کو اچکتا ہے یا پکڑ لیتا ہے یا ان کو گراب کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں, تذکروا, اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاذا هم مبصرون, وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کو جیسے عورت نے پکڑا تو کیا بولا, معاذ اللہ, اللہ کا ذکر کیا. جب بھی کوئی وسوسہ آیا کیا بولو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اینڈ لیو دیٹ پلیس, گو ٹو اے گڈ کمپنی. تو یہ کچھ چیزیں جو کہ انسان کو کرنی چاہیے. میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. عمر بن خطاب کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص تھا, نوجوان انسان تھا, جو کہ بڑا علم اور عمل کا شوق رکھنے والا تھا. وہ جب بھی اپنے والد کے پاس جاتا گھر, اس کے والد اکیلے تھے اور نابینا تھے, تو راستے میں ایک عورت اس کو بلاتی, میرے پاس آؤ, فار بیڈ انٹینشنز. وہ اعوذ باللہ پڑھ کے نکل جاتا. لیکن ایک دن وہ ویک تھا, ایک دن وہ کمزور تھا, ایمان لو تھا. سبحان اللہ. اذا مسهم طائف من الشیطان, جب بھی شیطان کا پکڑتا ہے جب انسان ویک اسٹیٹ میں ہوتا ہے, ایمان کمزور ہوتا ہے. تو وہ چلا گیا اس کے پاس, اور جیسے ہی وہ انٹر ہونے لگا اس کے پیچھے والے دروازے کی طرف سے, تو اس کو یہ قرآن کی آیت یاد آ گئی, ان الذین اتقوا, جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں, اذا مسهم طائف من الشیطان, جب بھی شیطان ان کو پکڑ لے یا اچک لے, تذکروا, اللہ کو یاد کرتے ہیں, فاذا هم مبصرون, as if they can see clearly everything. سبحان اللہ, اس کو یہ ریلائز ہوا, اس کو غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا. اس عورت نے اٹھا کے والد کے گھر لے گئی اور کہا کہ یہ اپنا بیٹا پکڑیں آپ, بے ہوش ہو گیا یہ. جب وہ ہوش آیا تو پوچھا گیا یہ کیا ایشو تھا آپ کو, واٹ ہیپنڈ, آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ وہ یہ بتانے لگا کہ میں کمزور ہوا, میں اس کے پاس جانے لگا, مجھے یہ آیت یاد آ گئی, اور جب آیت بولنے لگا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, and he passed away. He passed away right there and then. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے, ان کا جنازے کی تیاری کی, کفن کے دفن کا بندوبست کیا, جنازہ پڑھ لیا, تو اس بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں یا فتح, اے ینگ لڑکے,
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو رب سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. سورہ رحمان میں اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا, اس مردہ شخص کو بلوایا اس کی زبان سے اور کہا یا عمر قد اعطانیہ ما فی رب جنت مرتین, اے عمر آپ کی امیجنیشن سے بھی زیادہ رب نے مجھے جنتیں دی ہیں آخرت میں. سبحان اللہ. دس از واٹ ہیپنس ٹو اے پرسن جو کہ واقعے میں اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ کے سامنے حیا رکھنے والے ہیں. اینڈ اللہ کے سامنے حیا ڈیمانڈس کہ ہم ان شیطان کے ٹریپس کو ریئلائز کریں اور اپنے آپ کو ان وسوسوں سے اور شیطان کی ٹریپ سے بچائیں. جزاک اللہ خیر ایوری ون, بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے, اور جو بھی ہم نے آج بات کی اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. جزاک اللہ فار یور کامنٹس ایز ویل. سعود نعیم کہہ رہے ہیں لو یو توحابی فرام انڈیا, احبک الذی احببتنی لہو, may he love you for whose sake you love me. دلاور قریشی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. کسی کو کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سر صبا کہہ رہے ہیں ریویژن از نیسیسری فار بوسٹنگ آر ایمان. ایگزیکٹلی. سسٹر آمنہ ارشد نے ماشاءاللہ یہ کامنٹ پوسٹ کیا ہوا ہے آن ہاؤ ٹو ڈیفیٹ شیطان. آسک ہیلپ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, دعا, اوائڈ سنفل انوائرمنٹس, ڈو گڈ ڈیڈز اینڈ لرن دین. اور ایک آخری چیز یہ بھی ہے کہ جو ہے دعا بیسکلی آسک ہیلپ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دعا میں آتا ہے, لیکن آخر میں جو دعائیں ہیں نا وہ انسان پڑھے, جیسے اللہم انی اعوذ بک من سوء الاخلاق والاعمال والاہواء, یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ہر برے عمل سے, ہر بری خواہش سے اور ہر برے تھاٹ سے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون, قرآن کی دعا ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان و ہامہ و من کل عین لامہ, میں اللہ تعالیٰ کے کمپلیٹ ناموں سے پناہ میں آتا ہوں. من کل شیطان و ہامہ, ہر شیطان سے اور ہر پوائزنس ریپٹائل سے, جانور سے. و من کل عین لامہ, اور ہر بری نظر سے پناہ میں آتا ہوں. مختلف دعائیں ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, ٹھیک ہے. اس طرح کی پھر سورہ فلق ناس ہے, اسپیشلی سورہ ناس, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس طرح کی مختلف صبح شام کے اذکار لازمی پڑھیں, یہ آپ کا پروٹیکشن ہے. نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں کثرت کے ساتھ. گھر سے نکلیں تو کیا پڑھیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ ہم کیسے اس کو گمراہ کر سکتے ہیں جو کہ ہودیہ واقوفیہ و وقیہ, جس کو جو ہدایت دے دی گئی, جو کہ جس کو پروٹیکشن مل چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو ہم کیسے گمراہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ دعائیں کثرت کے ساتھ پڑھیں. جزاک اللہ خیر سعید سرور فار یور کامنٹ, may Allah bless you. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک وانتم فجزاکم اللہ خیرن فار یور کامنٹس. بھائی کا نمبر مل سکتا ہے؟ نہیں بھائی کا نمبر نہیں مل سکتا. کس بھائی کا نمبر؟ آپ مجھے انسٹاگرام پہ انباکس کر لیجئے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آئی ول ٹرائی ٹو ریپلائی دیر انشاءاللہ. اس میں بہت سارے میسیجز آتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں ریپلائی کرنے کی. تو سر جب آپ کا ایمان لو ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ جب میرا ایمان لو ہوتا ہے یا تو میں قرآن پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ, یا تو میں مسجد جا کے نماز پڑھ کے دعا کرتا ہوں, یا تو میں اکیلے کہیں بیٹھ کے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہوں ڈیٹیل میں لمبی, یا میں کوئی لیکچر سن لیتا ہوں کسی بھی شیخ کا, یا میں اپنے بھائیوں کے پاس اور یوتھ کلب کے جو الحمدللہ ہمارے بردرز ہیں, ہم لوگ اس گیدرنگ میں آ جاتے ہیں, اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. یا پھر ہم جو مختلف مشائخ سے پڑھے ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کا لیکچر سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے. تو دیر آر ڈفرینٹ ویز ٹو بلڈ اپ یور ایمان. ہم نے لاسٹ لیکچر میں, یا پھر شاید وہ سیکنڈ لاسٹ ہے جس میں بات کی تھی 7 tips ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. انشاءاللہ آپ وہ ان ٹپس کو یاد رکھیں. بی ان گڈ کمپنی, لرن نالج, میک دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, لسن ٹو سم لیکچرز, ٹھیک ہے. مسجد میں جائیں, اللہ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, قرآن پڑھیں. قرآن از ویری امپورٹنٹ. قرآن آپ کا ایمان کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. Is time travel possible? Is time travel possible? ٹائم ٹریول تو پاسٹ میں جانا تو پاسبل نہیں ہے,
نہ ہی یہ جو ہے نا ہوگا. البتہ دجال جو ہے جب وہ آئے گا تو اس کا حدیث میں آتا ہے کہ his one day will be equal to 1 year, second day will be equal to 1 month, third day will be equal to 1 year, second day will be equal to 1 year, third day will be the first day will be equal to 1 year, second day 1 month, third day 1 week, fourth day will be like normal days. ٹھیک ہے, تو اس میں کیسے ہوگا واللہ عالم. لیکن جو ایک کچھ لوگ بیان کرتے ہیں یہ لگتا ہے یہ کہ he'll be using technology. People have achieved the speed of sound. Scientifically, if we achieve the speed of light, time becomes physical and time becomes constant. جو speed of light سے travel کر رہا ہو. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ دجال کس طرح ٹریول کرے گا, فرمایا کالغیث استدبرتہ الريح, تیز بارش کی طرح جس کو تیز آندھی اڑا کے لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو مے بی ہیل بی ٹریولنگ ایٹ دا اسپیڈ آف لائٹ یا جو بھی ہوگا واللہ عالم. آئی ایم ناٹ سیئنگ یہ کنفرم ہے, ہم غیب کی باتیں فیوچر کی باتیں کبھی بھی کنفرمیشن کے ساتھ نہیں کر سکتے, لیکن وی مائٹ بی ایبل ٹو اچیو دا اسپیڈ آف لائٹ, جس کی وجہ سے ٹائم مائٹ بیکم فزیکل اینڈ ٹائم اسٹاپس فار سم بڈی. لیکن ٹائم واپس چلے جانا اور پاس میں جانا ایسا نہیں ہو سکتا. کون سے اسکالرس کے بیان سنتے ہیں آپ؟ مختلف اسکالرس کے جو ہمارے اسلام آباد میں بھی ہیں, میرے ٹیچرز بھی ہیں, شیخ ابوبکر صدیق ہیں, شیخ عبدالجبار ہیں, پھر انٹرنیشنل جو اسکالرز ہیں جن سے ہم سنتے ہوتے ہیں, شیخ سلمان رحیلی ہیں, شیخ عثمان خمیز ہیں, مختلف اسکالرز ہیں سعودی عرب کے بھی, پوری دنیا کے الحمدللہ. ڈو اے لیکچر آن جرنی آف اسپریچولیٹی. واو, یہ اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس. انسٹا آئی ڈی آپ کی, مائی انسٹا آئی ڈی از طٰہٰ جلیل. یس, طٰہٰ جلیل. ٹھیک ہے, Instagram/طٰہٰ جلیل. آپ انشاءاللہ مجھے وہاں پہ انباکس کر سکتے ہیں, تو آئی ول رپلائی یو دیر انشاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر فار یور لو سر, آئی لائک یو شیئر ٹوڈے. جزاک اللہ خیر. یہ ہمارے عثمان بھائی ہیں لاہور میں. عثمان بھائی نے یہ ایک سنہ کانشیس کے نام سے لانچ کیا ہے. ہی میکس شرٹس ود گڈ میسیجز, تو انشاءاللہ آپ ان سے پرچیز کر سکتے ہیں. سنہ کانشیس ان کی ایک پیج کا نام بھی ہے, آپ فیس بک اور یوٹیوب, فیس بک پہ ہوگا آئی تھنک وہ. مائی کڈز لو یو ویری مچ, پے مائی ریگارڈس اینڈ پے مائی لو ٹو دا کڈز. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. ابھی پیار محبت کے میسیج آ رہے ہیں, تو انشاء اللہ ویل اینڈ دا سیشن. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ اس علم نافع, ہمارے لیے اس علم کو علم نافع بنائے. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے تھی, جو بھی شر کی بات تھی اللہ اینڈ ہز میسنجر آر فری فرام اٹ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.